تو پہلی چیز جو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ان کو عجیب عجیب نام رکھا ہوا ہے، دیوبندی ہے، فلانا ہے، سابقہ یہ تھا، اپنے آبائی جو مسلک کی بیماریاں ان کے اندر موجود ہے، شیعت تو انہوں نے قبول، یہ میں نے خود گفتگو سنی ہوئی لوگوں کی. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں کس سے دین لوں، کس کی تعبیر و تفسیر دین کی درست ہے. اب یہ ہے کہ جب بعد میں اچھا، اور امام خمینی سے ہمیں محبت اس طرح سے تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہم تھوڑا سے نجفی پلس تھے، اس طرح سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک سمجھ لیں. یعنی ہم عملی طور پہ وہ نجف کی سوچ کے پیروکار تھے. پہچانتا نہیں ابھی راہبر کو میں، اس طرح کی کیفیت میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے. کبھی اس کا دامن پکڑا، کبھی اس کا پکڑا، یار شاید یہ صحیح بات کر. تو میں اگر آپ کو نام تقریباً اچھا، اب جب آپ جواد صاحب کے فکر و فلسفے کو پڑھنا شروع کیا اور بہت اچھے سے آپ نے سنا پڑھا جو بھی، تو پھر آپ کو کیا لگا کہ یار میں مطلب بحیثیت ایک شیعہ اثنا عشری مومن کیا ذمہ داری ہے سوسائٹی میں، مطلب کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو، اس کے لیے جو قوانین و اخلاقی مجموعہ چاہیے وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں. تو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے دین. فلسفہ دین کیا ہے؟ معصوم کی موجودگی میں تو بندہ اگلا جتنا نیک پرہیزگار ہو وہ کوالیفائڈ تو جب اس کے ہوتے ہو تو ہو نہیں سکتا. اصولی طور پر تو ایسا نہیں ہے. یعنی پیغمبر موجود ہو مثال، اور ایک صحابی کہے کہ پیغمبر ٹھیک ہے میرے ماتحت رہے، میں حکمرانی کروں گا، تو یہ میرے خیال سے تو بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. اسی طرح معصوم امام ہو اور کوئی اور حاکم ہو تو کیسے قبول کی. مطلب اب اس پہ میرا سوال یہ تھا نا کہ اب جیسے جو ناقدین ہیں آغا صاحب کے، ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں سنتا ہوں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ کہنا، علماء کے طبقے سے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کروں گا، کہتے بھئی یہ دیکھو آغا صاحب پچھلے کئی سالوں سے طاغوت کیا کہ سارے ریاستی ادارے سسٹم اس کو وہ کر رہے تھے، پھر جب انہوں نے اپنا ادارہ بنایا، وہ جو وفاق کا جو ایک سسٹم بنایا نا، تو کہہ رہے اب وہ انہی طاغوت سے وہ مدد لے رہے، انہی طاغوت کے دفتروں میں جاتے ہیں، اسی طاغوت سے وہ، تو وہ اس میں بھی تنقید کرتے ہوئے تو آپ طاغوت سے تو تعاون کرنا شروع کر دیا آپ نے. تو وہ یہ کہیں کہ نقوی صاحب سنا ہے آپ بڑی گفتگو کرتے ہیں طاغوت کے اوپر اور اس کے اوپر، تو شرط یہ ہے کہ آپ یہ گفتگو بند کریں گے تو آپ کا جامعہ رجسٹر ہوگا. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا، اب یہی نعرہ، یہی اصطلاحات لے کر پوری مسلم دنیا کے اندر کچھ تحریکات نے قدم اٹھایا، اور داعش کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ سب طاغوت ہم نے ختم کرنے. ٹی ٹی پی آج بھی اسی دعوے کے ساتھ ریاست پاکستان سے برسر پیکار ہے. اور ممکن ہے اصحاب کے اندر بھی، یعنی اصحاب بھی اگر ہیں اگر لاکھوں میں، تو وہ ایک کیٹیگری کے تو نہیں ہے نا سارے. آپ کتنی کیٹیگریز بنے گی ان کی. تشیع میں جو غلو کرتے ہیں نا، یہ اصل میں مشرک و کافر ہیں، ان کو ہمیں جدا کرنے کی ضرورت ہے. السلام اور آداب. امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں محترم جناب سید حسنین نقوی صاحب کے ساتھ. نقوی صاحب کے ساتھ ہم نے کربلا ایک انقلابی اور اصولی شیعہ نقطۂ نظر سے کے عنوان پہ کیا تھا. دوستوں نے بہت اس کو پسند بھی کیا، کچھ لوگوں نے اس پہ تنقیدی پوائنٹس بھی لکھے. انشاءاللہ اس پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے. ایک دو کے سوالات بھی اس میں ہیں تو مزید کچھ چیزیں آ جائیں. لیکن بحیثیت طالب علم خود مجھے بہت اس میں لطف اندوز ہوا میں اس پوری گفتگو سے، اور بہت سیکھا. اور بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ میں کسی ایسی شخصیت کے ساتھ کچھ موضوعات پہ گفتگو کروں جو بالکل حقیقی انقلابی سیاسی نقطۂ نظر کو ماننے والا ہو، اسلام یا دین یا مذہب کو یا اس کو اس انداز سے لینے والا ہو. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جو رائج مذہب ہے، یا مطلب سب طرف سنی شیعہ اس سے استثناء ہو کے، تو وہاں پر دو قسم کے ہم نظریات یا دو قسم کی تشریح ہم پاتے ہیں اس حوالے سے. ایک تو وہی ثواب ہے، اتنے نماز پڑھ لو، اتنے صلواتیں کر لو، اتنے آپ مسجدیں بنا لو، مطلب ایک جو دین کا روایتی تصور ہمارے ہاں کافی عرصے سے رائج ہے. ایک وہ ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ٹکرانے کے لیے آیا ہے، تبدیلی کے لیے آیا ہے، نظام ہے یہ، اور نظام کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بات کریں گے تو ٹکراؤ ہوگا، رائج نظام آپ کے خلاف ایکشن لے گا، اور وہ ایک پورا تصور. تو اہل سنت یہاں بھی عثمانی خلافت کے زوال اور اس کی کافی سالوں بعد مودودی صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ نکلے جنہوں نے کہا بھئی یہ کیا تم چیز لگے ہوئے، اصل تو دین یوں ہے، اور اس نے پوری مسلم دنیا کے فکر کو متاثر کیا. پھر اہل تشیع کے ہاں بھی یہی تھا گزشتہ 1200 سال، اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی تحریک میرا طالب علمانہ ہے، آپ اور نقوی صاحب میرے سے اختلاف کر سکتے. تو پھر لیکن ایک وقت آیا جس کے اندر باقر صدر صاحب ہمیں نظر آتے ہیں، پھر امام خمینی، پھر اس کے ساتھ پوری ایک شیعہ اثنا عشریوں میں
ایک یہ پوری تعبیر آئی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا۔ تو اب اس میں بہت سے لوگ جنہوں نے سرسری سے پڑھا، کچھ لوگ ہیں وہ صرف امام خامنہ ای خمینی کا نام لے لیتے، جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، آپ ان سے پکڑ کے بیٹھ کے بات کریں تو ان کو یعنی اتنا میری طرح کے بہت ناقص ان کا مطالعہ علم ہوتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا یار کوئی بندہ ایسا ملے نا جو باقاعدہ ایک روایتی اس کا سفر شروع ہوا ہے اسلام سے، روایتی تشیع سے، اور وہ اپنے مطالعہ، غور و فکر اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے چیزیں اس طرح سے آرگنائز انداز سے پڑھی ہوں کہ وہ پھر مکمل ایک انقلابی اسلام کا وہ داعی ہو چکا ہو یا اس مرحلے پہ پہنچا ہو۔ تو بس یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی ہوئی کہ نقوی صاحب سے جو ہے نا وہ کوئی تعلق، کوئی جان پہچان نہیں، بس وہ ہو گیا سوشل میڈیا اور ان کے تھرو۔ تو پھر جو گزشتہ گفتگو میں نے کی اور اس گفتگو سے پہلے نقوی صاحب سے نجی جو گفتگو، اس سے تو میں بالکل وہ ہو گیا، تو بالکل مجھے وہی پرفیکٹ بندہ ملا ہے جس سے اس موضوع پر اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور وہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے ان کا وہ پورا تصور، یعنی معصوم کوئی نہیں ہوتا، غلطیوں سے کوئی مبرر نہیں ہوتا، بالکل پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کہے کہ بس اس کے اندر کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے سوائے اس شخص کے جس کو عصمت کا درجہ خدا کی طرف سے حاصل ہو۔ لیکن ایک طالب علم کے طور پر جو ان کا سفر تھا اور جس طرح انہوں نے چیزیں میرے خیال سے بہت غور سے فکر سے چیزیں پڑھی، وہ اندازہ ہوتا ہے گفتگو سے۔ تو پھر میری یہ خواہش تھی کہ میں کچھ اور موضوعات پہ بھی نقوی صاحب سے بات کروں گا۔ تو اس میں سے ایک میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی پاکستان میں طالب علم کے طور پر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے امام خمینی کی فکر، خط امام وغیرہ کہا جاتا ہے، اس کو صرف نعرے اور مجلس کے اندر تصویر اٹھانے کے حد سے آگے بڑھ کر اس پورے فلسفی کو اگر کسی شخص نے قبول کیا ہوا ہے اور اس کو باقاعدہ پبلک میں، نجی محفلوں میں، اجتماعات میں بیان کوئی شخص کرتا ہے، تو طالب علم کے طور پر ہماری نظر میں تو ابھی تک سید جواد نقوی صاحب ہیں۔ تو میری خواہش تھی کہ بھئی میں سر سے اس پہ ہی بات کروں، کیونکہ نقوی صاحب نے خود جو اپنا سفر کیا اور اس میں سید جواد نقوی کے فکر فلسفے سے جب یہ آگاہ ہوئے تو ان کا پورا دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہوا اور ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ تو اب ایک اور خوبی یہ ہے کہ ہمارے حسنین نقوی صاحب عروۃ الوثقیٰ کے ادارے میں کوئی ان کی ملازمت نہیں ہے، نہ وہاں پر ہی کوئی کسی عہدے پہ فائز ہیں، نہ تحریک بیداری کے ساتھ کوئی آفیشیل ان کا کوئی عہدہ ہے، نہ یہ ان کا کوئی ترجمان ہے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے، اور یہ زیادہ مجھے ایسے ہی بندہ چاہیے تھا کہ جو بالکل ان چیزوں سے ماورا ہو اور اس نے محض اس کو ایک دین فہمی کے طور پر پڑھا ہو اور اس کو قبول کیا ہو۔ تو سر بہت شکریہ، میں نے ایسے ہی لمبی سی بات خواہ میں نے کہا سر تھوڑی سی ضروری ہے کہ یہ پورا پس منظر یوں واضح ہو۔ تو میں نے آج یہ چاہا کہ میں آپ کے ساتھ سید جواد نقوی صاحب، حالانکہ میں نے بھی طالب علم کے طور پر ایک گفتگو کی، کیونکہ مجھے یہ تھا یار یہ کیا ایسا بندہ بیچارہ جو بھائی آپ بھی خمینی صاحب کا نام لے رہے ہیں، میں بھی لے رہا ہوں، یہ بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ دونوں مل کے مجھ پہ چڑھائی کیے ہوئے یار۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یار تم بھی امام خمینی کی فکر کو مان رہے ہو، دعویٰ کرتے ہو، یہ بھی کر رہی ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو یہ بندہ زیادہ لگ رہا ہے، یہ جس طرح سے ہر چیز کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تو آپ دونوں کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ مسئلہ نہیں بتا پائے۔ میں نے کئی لوگوں سے بات کی کہ یار آپ لوگ جواد صاحب پہ اتنا وہ کرتے ہیں، کیا ان سے پرابلم ہے آپ کو؟ تو کوئی ٹھوس چیز میں نے تو نہیں۔ پھر میں نے کئی ویڈیوز دیکھی، کئی تحریریں جمع کر کی کوشش کی کہ بھئی کوئی تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نہیں ملی۔ مجھے پتہ کسی کی نیت ہے، اس پہ تو ہمیں حملہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن ایسے محسوس ہوا، اور میرا یہ احساس غلط بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور وہ کہتے ہیں نا پیڑاں ہو تو پھکیاں ہو، یہ مجھے تھوڑا سا لگا جو ان کے یہاں کے شدید ناقدین ہیں، اور ایسے ناقدین جو اس فکر کو ماننے والے ناقدین، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں لیکن وہ انقلاب اور اس کے وہ نہیں ہے، وہ جو روایتی تشیع پہ ان کا بالکل بنتا ہے، وہ بالکل فکر امام خمینی پہ بھی تنقید بنتی ہے ان کی اور سید صاحب پہ۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور وہ بالکل سر ہر جگہ انہی کا نام کا مالا جپتے، ان کی طرف سے جو جن پہلوؤں پہ انہوں نے بات کی مجھے نہیں۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہوئی کہ آپ نے سید جواد صاحب کو نہ صرف اچھی طرح سے ان کو پڑھا ہوا ہے بلکہ ڈوب کے آپ نے ان کو کا فہم حاصل کیا ہوا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ تھوڑی سی ان کی شخصیت، فکر، فلسفہ، ان کی علمی اور فکری طور پر وہ کیا کچھ بیان کر رہے ہیں، عملی طور پر وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح کی کچھ چیزوں سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی چیز جو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ان کو عجیب عجیب نام رکھا ہوا ہے، دیوبندی ہے، فلانا ہے، سابقہ یہ تھا، اپنے آبائی جو مسلک کی بیماریاں ان کے اندر موجود ہے، شیعت تو انہوں نے قبول، یہ میں نے خود گفتگو سنی ہوئی لوگوں کی۔ تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تو بہت اچھے سے واقف ہے، تو کیا وہ واقعی کوئی کنورٹڈ شیعہ ہے آغا صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، آپ نے پچھلی دفعہ ہماری جو پہلا سیشن ہوا وہ سوچا تھا کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہوگا، لیکن وہ ہمارا ایک ریکارڈ بن گیا۔ شاید ابھی تک کی جو آپ نے ریکارڈنگ کی ہے کسی ایک گو میں، جی اس کو یعنی ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت سارے افراد سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ ایک تسلسل سے آپ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ کہ ایک ہی سیشن میں اتنی لمبی گفتگو، وہ آپ کا حوصلہ تھا کہ آپ نے برداشت کیا۔ اور پرمغز گفتگو، یہ نہیں کہ بندہ ٹائم پاس کر رہا۔ آئی ریئلی ہوپ، دیکھیں میں بالکل ایک پورے جو ہے نا ہیوملٹی سے یہ چیز سب کے سامنے رکھتا رہتا ہوں کہ دعویٰ یہ نہیں ہے کہ جی بھائی ہم کوئی بہت بڑے کوئی اسکالر ہیں یا بڑی گہری باتیں کرنے والے ہیں، لیکن یہ میں جواب دہ ہوں۔ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میں اس طرح سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ اگر آپ سے پوچھیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ بھئی آپ کو جو صلاحیت دی تھی اور اپرچونٹی دی تھی، اس کو آپ نے اپنے وسائل کے حصول کے لیے تو آپ نے بڑی تگ و دو کی، میری نظام کو سمجھنے کے لیے، میرے دین کو سمجھنے جو تمہارے لیے تھا اس کے لیے اتنی تگ و دو کی ہے مخلصانہ، نتیجہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ میری ایفرٹ مخلصانہ ہے اور ایک جو سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہے نا کہ آپ مخلص ہیں لیکن آپ اس کو کنسسٹنٹلی فالو نہیں کریں جتنا ٹائم چاہیے۔ مثلا آپ گریجویشن بھی کرتے ہیں تو اب آپ سال 2 سال میں تو نہیں ہوتی، ایک پروسیس ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو میں اس طرح سے یعنی یہ ایک اپروچ یہ رہتی ہے کہ یار سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، جو آتا ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں وہ بچوں تک منتقل کریں، اور اس پلیٹ فارم کو بھی میں اس طرح سے نا ایک وسیلہ سمجھتا ہوں، یعنی آپ کا پلیٹ فارم ہو یا میں نے اپنا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے یا ادروائز۔ تو اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں، تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ میں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ترجمان نہیں ہوں ادارے کا، تو ایک انڈیپینڈنٹ ایک ایسا شخص جو مومن بننے کی کوشش کر رہا ہے، جو خوشنودی خدا کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یار میں کس سے دین لوں، کس کی تعبیر و تفسیر دین کی درست ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب میں نے یہ اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تو یعنی میں جو یہ پچھلی گفتگو سے جوڑ رہا ہوں، جو میں نے آپ کو یاد ہے تھوڑا سا سفر اپنا سنایا تھا کہ میں کس طریقے سے جب ایک مڈ 30s میں ایک خاص نوعیت کی ایک ایفرٹ آغاز ہوئی۔ یہ آپ نے ابھی بھی بتانا ہے، میرا اگلا سوال یہی ہوگا کہ آپ آغا صاحب تک کیسے پہنچے۔ اچھا، تو میں نے وہ آپ کو عرض کیا تھا، شاید وہ ریکارڈ نہیں ہوا تھا کہ بھئی ہماری آپس میں جو پرائیویٹ گفتگو تھی شاید اس میں تھا کہ بھئی جب والد صاحب کا انتقال ہوا نا تو وہ وہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ میں ذرا زیادہ سنجیدہ ہوں، پہلے بھی تھا الحمدللہ، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بالکل ہی دین سے دور، ایسی بات نہیں، الحمدللہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، لیکن وہاں پہ زیادہ وہی جو ایک ٹپیکل ہوتا ہے کہ آپ نے اچھی مجلس سننی ہے، کچھ درس لینا ہے، اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کردار سازی کرنی ہے، لیکن وہ جو بڑا ہدف، کوئی نظام کی تبدیلی، اس طرح سے کوئی بات نہیں تھی ٹل مائی مڈ 30s۔ تو وہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک زندگی میں ایک بہت تحول آتا ہے اور آنا چاہیے بھی، ایک لحاظ سے جہاں پہ تکلیف دہ ہے اتنی بڑی اپرچونٹی بھی ہے، یعنی یہ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو طول عمر دیں، صحت و سلامتی دیں، لیکن ایک بہت بڑی اپرچونٹی آتی ہے جب والد یا والدہ آپ کے سامنے سے رخصت ہوتے ہیں، اس وقت جو آپ کی دل کی کیفیت ہوتی ہے شاید ہی ایسی کیفیت انسان یعنی تصور کرے ادروائز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لطف رکھا ہوا ہے ہر چیز کے اندر، صرف یہ ہے کہ شعور یعنی ہمارے سینسز اگر آن ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ جو مجھے اتنا پینفل پروسیس ہے، یعنی کوئی بات کرتا تو میں رونا شروع کر دیتا، والد صاحب کی بات کرے میں رونا شروع کر دوں، یعنی اس طرح کی دلی کیفیت۔ تو ایک طرف ایسے لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا رنجیدہ ہو گیا ہے والد کے جانے پہ، لیکن دوسری طرف وہ جو دل جو آمادہ ہوا ایک گہرائی میں کودنے کے لیے، وہ کتنی بڑا لطف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی اور فیسیلیٹیشن بھی تو ہے بیک وقت۔ اینی وے، تو وہ یہ کہ پھر وہ ایک سلسلہ ہوا۔ تو سب سے پہلے آپ مانیں گے میں کس کے پاس گیا؟ جب میں تھوڑا سا سوشلی اویئر ہوا کہ یار مجھے کو سوشلی بھی کچھ کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، تو میں قائد محترم سید ساجد علی نقوی صاحب سے میں نے رابطہ کیا، کیونکہ میرے نزدیک اس وقت فکر امام کے علمبردار پاکستان میں میری نظر میں وہ تھے۔ فکر امام سے امام خمینی مراد؟ ہاں، فکر امام ایسا نا لوگوں کو، جی بالکل صحیح، نہیں اچھا آپ نے اچھی وضاحت کر دی۔ تو امام راحل اور وہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی نمائندہ ولی فقیہ، تو میرے لیے ایک نیچرل چوائس قائد محترم تھے۔ تو میرے ایک دوست تھے واہ فیکٹری میں، تو ہم نے
قائد محترم سے رابطہ کیا انڈائریکٹلی، اور وہ تشریف بھی لائے، ان سے گفتگو بھی ہوئی. تو اسی طریقے سے پھر درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں، قائد جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ان کی اپروچ ہے. مطلب انسان اختلاف کر سکتا ہے، میرے لیے وہ قابل احترام. اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے MWM شاید جو ہیں وہ قریب ہیں، جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں فکر امام راحل کے. تو پھر اس سے بھی تھوڑا سا یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور میرے تحفظات اور اس کے نتیجے میں کرتے کرتے آغا جواد تک ہم پہنچے. تو پھر اس کو بھی انڈیپینڈنٹلی، تو میری خواہش ہوتی ہے میں چونکہ کسی تنظیم میں نہیں رہا، ٹھیک ہے، خوش قسمتی کہیں بدقسمتی کہیں جو مرضی کہیں، لیکن میں کسی تنظیم میں اس طرح سے نہیں رہا. تو اور یہ تو ویسے ہی تحریک بیداری ہے، یہ تنظیم اس طرح سے ان معنوں میں ہے بھی نہیں. تو ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ یار کوئی تھوڑی بہت خدمت ہو سکے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. باقی کوئی اس طرح سے نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ عہدے کی خواہش ہے، نہ استاد محترم کوئی عہدے تقسیم کرتے ہیں. تو اب آپ کے یعنی اس پریامبل میں یہ کہ میں ترجمان نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی اسکالر ہوں، بس ایک بالکل یعنی اپنا کارپوریٹ لا پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو ایک بطور، کیونکہ مومن آپ تو ہیں. یہ اصل میں تقسیم بھی جو ہوئی ہے نا، یہ بھی ایک آپ اگر غور کریں تو ایک عجیب سی ہے. بھائی ایک مومن ہے نا، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، پروفیسر، بھائی جو مرضی ہے وہ آپ نے مادی وسائل کے لیے یا معاشرے میں اپنی ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ آپ کی ایک مسئولیت ہے. لیکن ہر بندہ مومن ہے، چاہے وہ مزدور ہے، انجینئر ہے، دس ہے، دیٹ ہے. تو اس کو بنیادی تو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں، مطلب ان پڑھ آدمی بھی اچھا الیکٹریشین بن جاتا ہے، تو وہ کچھ تو عقل استعمال کرتا ہے تو بنتا ہے نا. تو دین کو بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساری چیز علماء تک نہیں چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ سارا کام علماء کا ہے. اس سے معاشرہ بھی ایکسپلائٹ ہوتا ہے، رائٹ. اور علماء بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. بیکاز دیکھیں، اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک تصور ہوتا ہے، اگر جس طرح کی ڈیمانڈ ہے اس طرح کی سپلائی ہے، رائٹ. تو اگر ڈیمانڈ ہی ہلکے لیول کی ہو تو علماء اور خطباء وہ بھی ہو گئے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے. میں تو پچھلے 20 سال سے جو تقریر کر رہا ہوں اس پہ ہی نعرے اتنے آ جاتے ہیں، تو مجھے ضرورت کیا ہے کوئی تیاری کر کے تو میں کوئی مطالعہ اپنا بڑھاؤں تو ان کو کوئی نئی چیز سکھاؤں. یہ تو پرانی تقریر پہ ہی خوش ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے معاشرتی کہ جس میں ہم پھنسے ہوئے. تو میں نے کوشش کی کہ بھائی میں ساری بات علماء تک نہ محدود کروں، میں خود بھی تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کروں. اور وہ سلسلہ آج بھی الحمدللہ جاری اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک جاری رہے گا. تو اور اس کو اس انڈیپینڈنس میں نہیں چھوڑنا چاہتا اپنی، کہ میں بالکل انڈیپینڈنٹلی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شخصیت پرستی میں اور شخصیت شناسی میں فرق کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں انسان کو شخصیت پرست تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن شخصیت شناس ضرور ہونا چاہیے. اب جب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو سوال ہے یہ پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ معصومین کے اسوہ پہ چلنا پاسبل ہے یا امپاسبل ہے؟ تو کہا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ چلتے بھی ہوں گے، ہاں رائٹ. تو جو اچھا اگر معصوم ہو تو مجھے اس کا احترام و اس کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنی چاہیے. تو اب اگر جو ان کے اسوہ پہ چل رہا ہوں، پیمانہ تو وہ ہے نا، ان کے اسوہ پہ چل رہا ہوں، اور میں اپنی انڈیپینڈنٹ ایک انویسٹیگیشن سے سمجھوں کہ ہاں یار شگری صاحب جو ہے نا وہ اسوہ معصومین پہ چل رہے ہیں، تو ایکچولی آپ کا احترام ان کا احترام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ضروری ہے کہ میں آپ کا احترام کروں، اور جس حد تک ضروری ہے اطاعت بھی کروں آپ کی، ٹھیک ہے. تو کیا میں جب آپ کی اطاعت کر رہا ہوں گا یا آپ کا احترام کروں گا تو میں کیا شخصیت پرست ہو گیا ہوں؟ نہیں، پیمانہ وہ ہے. تو جس دن آپ کو یہ لگے گا میں اس سے ہٹ گیا ہوں تو آپ اور وہاں پہ چھوڑنا واجب ہو جائے گا، وہی ترک کرنا واجب ہو جائے گا کہ اگر آپ اس پیمانے سے ہٹ گئے. تو اب اتنے یعنی اس جو ابتدائیہ ہے، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش. دیکھیں یہاں پہ آغا صاحب کی جو کچھ پوڈ کاسٹ ہیں ان کے لنکس آپ اپنی ٹیم کو کہہ دیں وہ اگر دے دیں جس میں یہ سوال ہوا ہے. تو اس میں آغا صاحب نے خود بھی فرمایا کہ ایک ہری پور کا جو علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں سے اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا. تو پھر میٹرک کے بعد وہ آئے اور شیخ محسن نجفی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے مدرسے میں وہ داخل ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ آگے گئے. تو وہ ان کا گاؤں بھی مشخص ہے، ٹھپرا سیدہ، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں
کہ سادات نے تو ہر طرف ہجرتیں کی ہوئی. تو اگر کسی کو یہ بہت پہلی بات تو میرے خیال میں یہ کوئی بڑا سوال ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم دے دیں اہمیت اتنی جتنی معاشرہ دینا چاہتا ہے, تو بھئی آپ انویسٹیگیشن کر لیں ادھر جا کے ان کے گاؤں میں, اور وہاں پہ بزرگ بھی ہوں گے. آغا صاحب کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, وہ تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنا حلیہ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ جس سے وہ لگتا ہے کہ اپنی عمر سے بڑے وہ لگتے ہیں سفید ریش ہونے کی وجہ سے, لیکن عمر اتنی زیادہ نہیں ہے, ہی از اونلی 62, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو جو 70s میں جن کے سامنے یہ جوان ہوئے ہیں وہ آج بھی لوگ موجود ہیں, وہ گاؤں کے افراد ہیں. ادھر جا کے پوچھ لیجئے کہ یہ گاؤں سید سادات کا ہے نہیں ہے, شیعوں کا ہے یا غیر شیعوں دیوبندیوں کا ہے. تو اگر کسی کو شوق ہے تو کر لے. ہماری نگاہ میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اور الحمدللہ یہ خاندان, ان کا خاندان اور وہ جو گاؤں ہے, گاؤں میں مجھے بھی ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا اس گاؤں میں. میرے خیال میں وہاں پہ کسی کا انتقال ہوا تھا آغا صاحب کی فیملی میں کسی شخصیت کا, تو ہم کچھ افراد وہاں پہ گئے تھے. تو سادات کا گاؤں ہے اور وہاں پہ شیعہ اثنا عشری ہیں. کسی کو مزید تفصیل چاہیے ہو تو وہاں کے بزرگوں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. یعنی سادات والا جو سوال ہے کہ جی سید ہیں یا نہیں, وہ تو نہیں میں نے پوچھا, اس طرح سے سادات تو دونوں طرف مطلب سنی شیعہ دونوں میں ایگزیکٹلی. مطلب ایسے نا مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے افراد کی سوچ پہ کہ جو اس طرح سے جو ہے نا وہ سوال اٹھاتے ہیں. بالکل بیوقوفانہ وہ ہے نا بھئی, آپ اس کو سابق جو بھی ہے ابھی جو کچھ پیش کر رہے وہ بتاؤ نا. اب اس میں جیسے آغا صاحب خلفاء اور ان کا احترام سے ذکر کرتے, بلکہ اس میں آگے آپ سے بات بھی کرنی ہے کہ انہوں نے خلفاء ثلاثہ پہ بھی اور امیر معاویہ پہ بھی پوری ایک لمبی گفتگو, اس کو بھی ان کے مخالفین نے وہ کر لیا, یہ دیکھو یہ اصل ان کے اندر وہ محبت, حالانکہ اس طرح کی بات نہیں تھی. تو میں نے صرف یہ سوال اس لیے پوچھا, اور مجھے خود پتہ ہے, یہ میں نے خود بھی تحقیق کی ہے نا. میں نے کہا لیکن آپ اتنے سفر کر کے اخلاص کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کے لیے نکلے ہوئے ایک طالب علم ہیں, تو وہ بندہ اس کے منہ سے بھی یہ بات سامنے آ جائے نا کہ وہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ بھائی زیادہ تر مطلب اگر ہم پیغمبر کے دور میں جائے تو بہت سارے لوگ کنورٹڈ ہیں نا, بلکہ سارے ہی تھے کسی اور جگہ سے, انہی نے تو سارا کچھ کیا آگیا, جو بھی پھیلایا, قربانیاں دی, مارے کھائی. تو یہ بالکل بیوقوفانہ سوال ہے کہ بندہ کیا تھا بھائی, جو بھی تھا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پیدائشی شیعہ ہو اور اس نے شیعت چھوڑ دی اور لبادہ شیعت کو اوڑھ کے رکھے, ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. یہ تو ضروری نہیں کہ کوئی بندہ دیوبندیت وہابیت سے ادھر آیا ہو تو وہ پھر اندر سے وہی ہے لیکن اس نے لبادہ اوڑھ لیا. تو کیا پیدائشی شیعہ کی گارنٹی ہے کوئی ایسا نہیں کرے گا؟ تو یہ بالکل احمقانہ ہے. میں مطلب اس کو بالکل وہ نہیں. ایک آپ کی اجازت سے ایک اور چیز آپ کو کلی عرض کر دوں, جو آپ کے بہت سارے آپ کے اور جو آپ کے سامعین ہیں ان کے سوالوں کا شاید ایک جواب ہو جائے. ایک فارمولہ آپ کو عرض کر دوں. دیکھیں, جو شخص سٹیٹس کو چیلنج کرے نا, یہ یاد رکھیں, جس بھی طبقے کا ہو, سٹیٹس کو کیا چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے. معاشرہ نا چلتا ہے, کچھ روایات, کچھ قدریں اچھی بری چل رہا ہوتا ہے معاشرہ. تو معاشرے کی ایک شکل ہوتی ہے, رائٹ. بہت اچھا معاشرہ, اتنا اچھا معاشرہ نہیں, برا معاشرہ, بہت برا معاشرہ, رائٹ. مختلف اس کی کیفیت ہے اور اس میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں. اب پاکستانی معاشرے کی اگر آپ بات کریں تو کروڑوں کی بات ہو رہی ہے, رائٹ. ایون شیعوں تک ہی محدود کریں, اہل تشیع تک, تو بھی وہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے. اور اردو سپیکنگ اگر آپ انڈیا کو بھی شامل کر لیں, کشمیر کو بھی شامل کر لیں, بہت بڑی یعنی ایک وسیع پاپولیشن. تو سٹیٹس کو کی جو قوتیں ہوتی ہیں نا, لیٹس انڈرسٹینڈ اٹ. یہ ہے کیا؟ انسان خوش ہوتا ہے جو وہ اس کو جو آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے, اس پہ اس کے ڈی این اے میں تقریباً اس کی شخصیت میں وہ چیز چلی جاتی ہے, رائٹ. وہ تمام رسومات, وہ عقائد, وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ کہ یہ کرو یہ نہ کرو, جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے جب وہ جوان ہوتا ہے اور پھر تھوڑا سا میچیور ہوتا ہے, تو وہ جو دیکھتا ہے نا معاشرے میں, وہ اس کا ایک حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کو چیلنج نہیں کرتا, اس کا مؤثر حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پہ وہ اپنے لیے نا کوئی چیز نکالتا ہے. تو اب اگر معاشرے کے سارے افراد ایسے کر رہے ہوں اور ایک شخص آئے جو تمام طبقات کو چیلنج کرنا شروع کر دے, تو 3 ریزلٹس نکلیں گے, یہ یاد رکھیں. جو چیلنج کرے گا نا اس کے حوالے سے 3, اور اسپیشلی وہ شخص ایک ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا کو کوئی چیلنج کر رہے ہیں. جیسے مرحوم و مغفور محمد حسین نجفی صاحب, آپ دیکھیں انہوں نے ایک پرٹیکولر ایریا میں فوکس کیا
اور کتنی مشکلات کا سامنا کیا انہوں نے، کتنی ابھی تک ان کو لعن طعن کا. تو مطلب میں سمجھتا ہوں وہ بہت شجاع انسان تھے، میں بڑا قدردان بھی کہ انہوں نے پورا یعنی آپ کہہ لیں کہ پوری زندگی استقامت دکھائی. یہ بڑی ہمت تھی ان کی. لیکن آپ نوٹ کریں فقط ایک ایریا پہ فوکس تھا ان کا. اب اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو تمام جگہوں پہ وہ وارد ہو جائے اور چیلنج کرے، اسٹیٹس کو، قوتوں کو چیلنج کرے. تو جب وہ کرے گا نا تو 3 ایکچولی طبقات ایجاد ہو جائیں گے اس کے ری ایکشن میں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن، یہ مانتے ہیں نا. پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ لوگ جو خلوص دل کے ساتھ جن کو سمجھ آ جائے گی بات، وہ اس کے ساتھ ہو جائے. کہیں یار بات تو ٹھیک، مشکل بات ہے لیکن اب بات تو ٹھیک لگ رہی ہے عقلی طور پہ، عقلی و نقلی طور پہ، تو یار آپ پھر اپنی روش کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ جڑ جائیں گے. لیکن یہ عقلیت جڑے گی، کیونکہ اسٹیٹس کو کی قوتوں کو چیلنج کرنا بہت مشکل کام ہے. ٹھیک، ایک کسی قوت کو چیلنج کرنا مشکل کام ہے، چاہے جائے کہ آپ تمام قوتوں سے ٹکرا جائیں. دوسری جو دوسرا طبقہ ہوگا وہ یہ ہوگا جو سخت مخالفت کرے گا. اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہوں گی. جو سخت مخالفت کرے گا وہ ایک مخالفت کرے گا، دوسرا دشمنی کی حد تک جائے گا. جو مخالفت اور دشمنی میں فرق ہے. اور وہ توہین بھی کرے گا. وہ جو دشمن بنے گا وہ توہین بھی کرے گا، وہ جھوٹ اور تہمت کا بھی سہارا لے گا. بیکاز وہ کہے گا کہ نہیں یار یہ وہ اپنے آپ کو نا وہ جو چونکہ وہ اسٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ہماری قدموں سے نا پاؤں کے نیچے سے زمین کوئی کھینچ رہا ہے. وہ ریئیکٹ کرتے ہیں اس کا کہ یار یہ کیسے ہو، ہم تو بڑے ریلیکس تھے، یہ ہوا کیا. تو وہ 2 کیٹیگریز یعنی وہ سیکنڈ کیٹیگری، 2 سب کیٹیگری، ایک ہے مخالف، دوسرے دشمنی کی حد تک مخالف، توہین کی حد تک مخالف. اور تیسری کیٹیگری ہے نیوٹرل سے، نائدر ہے نور دیر، کبھی کہیں گے ہاں یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، کبھی نہیں یار یہ تو نہیں، یار یہ باتیں ٹھیک ہیں، وہ نہیں اسے کرنا چاہیے. رائٹ. تو کچھ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تیسری کیٹیگری ہوگی. رائٹ. انٹرسٹنگلی تیسری کیٹیگری ایک بڑی کیٹیگری ہوگی. جو لائم لائٹ میں آئیں گے نا وہ 2 افراد، 2 طبقے آئیں گے. جو پہلے صحیح، یا جو اقلیت جو ساتھ ہو جائے گی وہ بھی، کیونکہ لوگ کہیں گے یار یہ ذرا ڈفرینٹ لوگ ہیں. رائٹ. اور وہ جو مخالف و دشمن کی وہ جو کیٹیگری ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا، یہ اب آپ دیکھیں گے آپ کے جتنے سے آگے والے سوال آئیں گے نا تو اس کو میں آپ کے سامعین سے بھی التماس کروں گا کہ اس میری بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایکچولی ہر بندے کی جو زندگی گزارنے کے جو اصول یا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے لیے نا ایک ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے میں نے کن مرحلوں سے گزرنا ہے. اب اگر کوئی آپ نے پوری تیاری کی ہوئی ہو، آمادگی کی ہو، اور کوئی آ کے آپ کو کہے کہ نہیں یہ سارا کا سارا چیز ہی غلط ہے، تو بڑی جرت چاہیے گی نا. اب آپ کو اثر نہ ہو پھر آپ زندگی کو دیکھنا ہوگا. تو اٹ از ناٹ ایزی کہ وہ سارا کا اچھا. انٹرسٹنگلی وہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے دادا جان، آپ کے والد بزرگوار اور آپ، یعنی 2-3 نسلیں کم از کم ایک خاص طریقے سے چل رہی ہیں. اور کہا جائے یہ تینوں اپروچز جو تینوں آپ کی جو فیملی کے افراد کی تھے نا، یہ اللہ تعالیٰ جو مرحوم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، لیکن شگری صاحب یہ آپ کو نا روش تبدیل کرنی پڑے. اٹس ناٹ ایزی، بہت مشکل ہے. تو اس میں پھر وہ یہ جو اب طبقہ ہم دیکھتے ہیں، اب ہم فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر. جو آپ مجھے یہ جو سوال کرتے ہیں کہ جی دیوبندیت سے ادھر آئے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے توہین آمیز میں، تو آغا صاحب تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اتنا تحمل ہے، وہ کبھی بھی جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے، بائی نیم تو کبھی بھی نہیں دیتے. اور اگر کوئی اعتقادی طور پہ بھی کوئی یعنی کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو بھی اپنے ایک علمی انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ ایسے ڈائریکٹ اٹیک بیک یا کاؤنٹر اٹیک نہیں کرتے. تو لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ حقائق پیش کریں. اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال کیا. اصل میں مسئلہ نہ شیعہ سنی کا ہے، نہ سید و غیر سید کا ہے. اور آپ نے نا 1 گھنٹہ 15-20 منٹ کی آپ کی مونولوگ ہے جو آپ نے خود ریکارڈ کروایا 2023 کا، وہ میں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ اس کو بھی لنک کر دیجئے کیونکہ یہ مربوط ہے ہماری آپس کی گفتگو. وہ بہت عمدہ تھا. میں جانتا ہوں کہ آپ فکری طور پہ کہیں اور کھڑے ہیں،
لیکن میں بہت خوش تھا اور میں نے آپ کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ فکری طور پہ ایک اور جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن آپ نے بات بالکل صحیح کی، اور وہ آرگومنٹ سارا جو آپ کا یعنی آپ خلاصتاً آپ نے ایک چیز جو ہے نا وہ ریپیٹ کی اور اچھا کیا ریپیٹ کی. آپ نے بار بار یہ بات کی کہ فکر امام خمینی کا حقیقی علم بردار سید جواد نقوی ہے پاکستان، رائٹ، اور پھر دلائل بھی آپ نے سارے دی. تو میری اور اس میں ایک آپ نے ٹچ کیا ایک پہلو کو، وہ بھی بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. وہ آپ نے متکلمین ورسز جو عرفاء کا ایک معاملہ ہے اس کو آپ نے ٹچ کیا. اچھا، انٹرسٹنگلی میں اونلی ریسنٹلی مجھے اس چیز کا احساس ہوا، ایک آپ کی گفتگو میں اس کا ذکر ہوں، اور ایک ہمارے بزرگ ہیں سید ذوالفقار علی بخاری ان کا نام ہے، ماشاء اللہ 75 ایئرز اولڈ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی یعنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور انہوں نے زندگی میں بڑی محنت بھی کی ہے. کبھی آپ لاہور تشریف لائیں تو میں آپ کو ملواؤں گا، ہمارے ہی مہمان ہیں. آج کل میں نے ان سے التماس کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس رہیں، تو وہ لاہور میں ہمارے پاس ہیں. تو بہت ماشاءاللہ، ایک تو یعنی صاحب مطالعہ ہونا ایک چیز ہے، لیکن فکری کلیئرٹی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے. زیادہ تر انسان میں کنفیوز ہو جاتا ہے. تو کلیئرٹی سے اپنی بات منتقل کرنا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا اسپیشل لطف ہے. تو ذوالفقار بخاری صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا، ان کا 1 گھنٹے کا ایک وائس نوٹ ہے جو میں آپ کو بھجوا دوں گا، لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب بات یہ ہے، یہ جو متکلمین اور عرفاء و فلاسفرز کی جو آپس کا جو ٹکراؤ ہے تشیع کے اندر، یہ پرانا ہے اور بڑا سخت ہے، اور آپ نے بھی اس کو ایک خلاصے کے طور پہ اپنی پوڈ کاسٹ میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. میری نگاہ میں 2 چیزوں کو ملا کے دیکھیں، تمام باتیں واضح ہو جائیں گی. جتنی مخالفت ہو رہی ہے سید جواد نقوی کی، وہ ساری بات واضح ہو جائے گی اگر 2 چیزوں کو ملا کے دیکھیں. نمبر 1، سید ذوالفقار بخاری اور آپ کی یہ بات کہ متکلمین اور عرفاء میں ایک ٹکراؤ رہا ہے. اب یہ عوام کے سامنے شاید زیادہ کھلنے والا ہے، صوفیوں کے ہاں بھی ہے، صوفیہ اور ہے کہ ہم جب عرفاء کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اسفار اربعہ کی بھی بات کرتے ہیں، وہ تو سب سے اہم. وہاں پہ صوفیہ معاشرے سے کٹتے ہیں، یہاں پہ نہیں. یہاں پہ تو معاشرے کی مسئولیت کندھوں پہ لینی پڑتی ہے. تو ہمارے جو عرفاء ہیں، یعنی کچھ مطلب ہمارا دوستان کہتے ہیں نا کہ نہیں تھوڑا بہت ہی فرق نہیں بھائی، بہت زمین ہے، نہیں حمل نظام ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ آپ معاشرے سے کٹتے ہیں صوفیہ، ادھر عرفاء کہتے ہیں بھائی یہ تو آغاز سفر ہے، انتہائی سفر نہیں ہے. اب آپ نے وہ کیا ہے کہ من الخلق الی الحق مع الخلق کا سفر بھی تو کرنا ہے، عوام کو بھی ایلیویٹ کرنا ہے، یا عوام کی کم از کم ایک اقلیت کو اتنا ایلیویٹ کرنا ہے کہ وہ بھی الی الحق کا سفر کر سکے. اور اس کی مسئولیت اس عارف کے کندھوں پہ ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ زمین و آسمان کا ایک صوفی اور عارف کا فرق نکلتا ہے. یہ بھی ایک طالب علمانہ نگاہ ہے. تو یہ پھر متکلمین کس طرح سے کرتے ہیں، وہ آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں چند چیزیں پڑھ کے بھی سنائی ہوئی ہیں کہ کتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو یعنی تقریباً ایسا لگتا ہے کہ ویسے دین سے باہر نکالنا. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ صورتحال ہے تو ہمارے متکلمین کو یہ بات واضح ہے پاکستان میں کہ یہ شخص نہ صرف فلسفی ہے، نہ صرف یہ عرفاء کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، یہ خود سے بھی ایک شخصیت بن گیا. اور پھر اس نے اتنا بڑا ادارہ یہاں پہ جا، اگر آغاز سب جیسے پہلے کرتے تھے نا ٹل 2008-9 آغاز آتے تھے، گفتگو کی، محرم میں آئے، رمضان مبارک میں آئے، چلے گئے. ٹھیک ہے، تو کسی نے تھریٹن فیل نہیں کیا. لیکن جب اتنا بڑا، اچھا، اور اسی طرح ذوالفقار میں کہتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا نا 15-20 اسٹوڈنٹس کا ادارہ بنا لیتے پھر بھی لوگ تھریٹن نہ فیل کرتے. متکلمین کے لیے ایک بڑی بات ہوئی کہ یار اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا، رائٹ، اور جو پھر آگے پھل پھول بھی رہا ہے. تو ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو میں نے تشخیص دیا، یہ پہلو میں نے تشخیص نہیں دیا، یہ میں نے سیکھا ہے آپ سے اور ذوالفقار بخاری صاحب سے، بالخصوص آپ سے بھی سیکھا. اور دوسرا میرا بے ذاتی تدبر کے نتیجے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا، اور وہ ہے کہ سٹیٹس کو جب آپ چیلنج کریں، ایک کو کریں گے تو مشکل ہوگی، تو اگر آپ 10-12
قوتوں کو یک وقت چیلنج کر دیں تو وہ تین طرح اس کو میں ابھی سمجھنا چاہوں گا اسٹیٹس کو چیلنج اور کس طرح سے سب رائز جو ہے نا وہ کیا کہیں قوتیں یا جو بھی ان کو کیسے چیلنج کیا گیا. میں یہاں یہ صرف یہ چاہوں گا تھوڑا سا آپ نے مجھے بتایا ابھی بھی آپ نے کچھ ذکر کیا جب حسنین نقوی صاحب پہلے ایک روایتی شیعہ ایک روایتی مسلمان تو ان کے دین کا تصور کیا تھا اور جب وہ انقلابی یا اس مکتبی اس کی طرف آئے تو بنیادی آپ نے یعنی کیا تبدیلی آپ دونوں کو بتائیں گے فرق کیونکہ میرے سامنے تو فرق واضح ہے لیکن آپ خود چونکہ سفر سے گزرے ہیں تو ہمارے سننے والوں کو بھی یہ بات ہو جائے. بالکل ٹھیک. دیکھیں جو ٹل مائی مڈ 30s یعنی جب تک 35 سال کا نہیں ہوا تو اور سمجھ لیں 30 سے 35 سال کا جو ایک ٹرانزیشن کا دور ہے جس میں ایک روش سے دوسری روش کی طرف جا رہا تھا تو میں اس طرح سے اپنی زندگی کو نا 2 حصوں میں ابھی تک کی جو زندگی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک ہے 30-32 سال تک کی زندگی, پھر ایک تھوڑی ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے, اور پھر اس کے بعد ایک اور سفر. تو جو پہلے میں اگر آپ خلاصتاً بیان کروں تو وہ یہ تھا کہ آپ نے تعلیمات معصومین تک پہنچنا ہے اور جو کردار سازی کرنی ہے. یعنی اگر سادہ لفظوں میں بیان کروں تو آج جو نجف سے جو تعلیمات بیان ہو رہی ہیں میں تقریباً اس پہ عمل کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا, تو آپ سمجھتے ہیں اور تقریباً آپ کے سامعین بھی اس نقطے کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا کہ جو نجف سے جو چیز آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ تعلیمات معصومین سے محبت و عشق, ان کے غم میں غم, ان کی خوشی میں خوشی, اپنا کردار بہتر کریں, اقدار اپنائیں معصومین والی, اور امام کے لیے دعا گو رہیں, امام کے لیے منتظر رہیں, خواہش مند رہیں کہ امام تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے, باقی آپ نے زندگی گزاریں جس میں آپ ہیں, اس میں ریفائنمنٹ کرتے رہیں, چاہے آپ سیکولر معاشرے میں جس طرح کے بھی معاشرے میں, نو پرابلم. ٹھیک ہے, آپ اپنے وسائل کے بہترین حصول کی کوشش کریں, اور پھر جب آپ صاحب وسائل ہو جائیں تو آپ اپنے خانوادہ, اپنے مکتب تشیع کی تقویت کے لیے وہ وسائل استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سوچ تھی جو میں نے اپنائی ہوئی تھی. رائٹ, تو اس لیے پھر ہم جب مجالس میں بھی جاتے تھے تو اس میں بھی ہم تمیز کرتے تھے, ہر مجلس میں نہیں جاتے تھے. ہم کہتے تھے نہیں, یہ والی جو فکر جو پیش کرے گا نا اس کو ہم سننے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں مثلا مجھے یاد ہے میں 2005 یا 6 میں G62 اسلام آباد میں ایک آغا جان استاد محترم نے ایک محرم الحرام کا پہلا عشرہ پڑھا, تو میں گیا وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ. لیکن ہمارے لیے وہ اسی ایک کیٹیگری کی یہ شخصیت تھی کہ جس کیٹیگری کو ہم قبول کرتے تھے کہ بھائی وہ جو میں بیان کر چکا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ جب بعد میں اچھا, اور امام خمینی سے ہمیں محبت اس طرح سے تھی, یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہم تھوڑا سے نجفی پلس تھے, اس طرح سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک, یعنی ہم عملی طور پہ وہ نجف کی سوچ کے پیروکار تھے اور امام خمینی سے محبت کرتے تھے. لیکن امام خمینی کی فکر کیا ہے, عام ہمارے شیعوں کو یہی عام جو یہاں وہ اسی اب وہ فکر کیا ہے جزیات میں کلی طور پہ, اور پاکستان سے وہ ریلیٹڈ کیسے ہے, یہاں پہ کوئی مسئولیت وہ ایجاد کرتی ہے یا نہیں, یہ نہیں واضح تھی بات. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو ٹرانزیشن ہوئی اس کے بعد مجھے یہ ایسا لگا, مجھے 2-3 چیزیں نا, چونکہ ایک شاید وجہ یہ ہے کہ میں وکالت کا شعبہ ہے, شاید یہ وجہ کہ مجھے ایک بڑی 2+2 والی بات لگتی ہے کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے, رائٹ, اور انسان کو سماج چلانے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے قوانین و اخلاق کا یعنی ایک مجموعہ پیش کرنا ہے, اور اس کو صرف پیش نہیں کرنا, نافذ بھی کرنا ہے. رائٹ, تو یہ مجھے تو بات سمجھ آئی. تو اب میں ایک تھا کہ یار جب میں سنتا تھا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, تو پھر اچھا وہ کیسے, پھر تو میں نے اس کو سن دیکھ کہ یہ کیا یہ جو دعویٰ ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے, کیونکہ بجا فرق دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. میں نے کہا یار بندے تو سارے امریکہ اور یورپ جانا چاہتے ہیں, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, یہ کھلا تضاد نہیں کہ ہم کہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے لیکن لائنیں لگی ہوئی ہیں امریکہ اور یورپ, بشمول میرے خاندان کی. یعنی میں کوئی اس طرح سے نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو بڑا پیش کر رہا ہوں اور دوسروں کو میں انڈرمائن کر رہا ہوں. I was part of the society, رائٹ, ہم بھی لائنوں میں لگنے والے افراد تھے. تو اب یہ کہ سمجھ میں آئی بات, جب تحقیق کی
تو میرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہاں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں ہے، وہ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ آئی. لیکن پھر میں نے جزیات میں سمجھنا شروع کیا، اینڈ دیٹ واز دا پروسیس. اس میں نے دیکھا کہ کون میرا رہنما. یعنی دیکھیں ہوتا کہ ہائنڈ سائٹ میں جب آپ بیکورڈ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ہر چیز ہی صاف صاف سی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ٹرانزیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے. تو میں اس ٹرانزیشن سے گزرا، تو اس وقت تو مجھے تو نہیں پتا، وہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. اس طرح کی کیفیت میں سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا دامن پکڑا، کبھی اس کا پکڑا، یا شاید یہ صحیح بات کر. تو میں اگر آپ کو نام تقریباً پاکستان کے بڑے جو علماء ہیں اس میں اہل سنت بھی ہیں، تو ان سے ملا بھی میں، لیکن زیادہ میرا ٹلٹ ظاہری بات ہے تشیع سے میرا تعلق تھا. تو مجھے تشیع مکتب کے اوپر کبھی کوئی اس طرح سے شک و شبہ اس طرح سے نہیں پیدا ہو. ہاں اس کی جزیات میں میرے بہت سارے سوالات رہے ہیں، لیکن کلی طور پہ مجھے لگا کہ اہل البیت ہی کی تعلیمات درست دین ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر میں رجوع بھی اکثر اہل تشیع، تمام اہل تشیع کے آج بھی جو نام والے ہیں، میں نام سب کے کیا لوں، سب سے استفادہ کیا ہوا ہے. یعنی ان کی سنا کہ یار یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مطلب وہ آپ کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ پکچر کے سے پہلے ہی کوئی انتخاب کر لو. تو یہ ہے اس کا کنکلوڈنگ ریمارک، یہ ہے کہ پھر جب یہ بات سمجھ میں آئی تو پتہ چلا ہاں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اب اس میں امام خمینی کی یہ فکر ہے، اور امام خمینی کہ تمام جو افکار ہیں اس کا جو عملی پہلو ہے پاکستان میں وہ مسئولیت کیا نکلتی ہے وہ سمجھ میں آئی. اور یہ جس شخصیت نے یہ بات سمجھائی، یقیناً پھر اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ایک نیچرل ایک کانسیکوینس تھا نا، کہ جو سمجھا رہا ہے، جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، تو پھر آپ اسی کی رہنمائی میں چلیں گے جب تک کہ اس کے مقابلے ہاں یا آپ کو وہ نہ کہ کوئی. اب آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میری بڑی خواہش ہوتی تھی اور آج بھی ہے، کیونکہ یہ میں اتنا میں پیاسا ہوں علم کا، کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ آغا صاحب سے کوئی بڑی بات کرے، زیادہ گہرائی میں کوئی بات کرے. تو میں پھر آغا صاحب کے پاس جاؤں اور کہوں آغا صاحب آپ نے وہ جو بات کی تھی اس کے بارے میں نا یہ جو نقطہ ہے نا یہ بڑا گہرا ہے. اب واللہ میں جانتا ہوں یا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے نا کہ میں کتنا مخلص ہوں اس بات میں، ٹھیک ہے. تو میں نے تو اپنی قبر میں جانا ہے، تو اس لیے میں آج بھی اوپن ہوں ٹو اینی ون giving any argument which is superior than the argument of سید جواد نقوی، رائٹ. آج بھی کوئی کہے مجھے کہ یار یہ دیکھو فلاں پرٹیکولر، ہاں جزیات میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے بھی اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہا ہوا ہے کہ جو 8-10 ٹاپکس جو آغا صاحب کے خلاف استعمال ہوتے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ان کو پیش بھی کیا ہوا ہے. جزیات میں اٹس اوکے، ہاں بالکل ایسے ہی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جو کلی طور پہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بتائیں کیا خرابی ہے. اچھا اب یہ جو لوگ اس طرح سے سفر سے گزرے نا وہ یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ بہت اہم سفر بھی ہے، اور جو بات اور جو اس طرح سے نہیں گزرے ان کو شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ بات کیا ہوئی ہے، مطلب کس طرح سے ہوئی ہے، کہ آپ خود ایک انقلابی، اور یہ کوئی یعنی میرے فرض کردہ نہیں ہے، یہ ایک یعنی مسلم حقیقت ہے نا کہ ایک دین کی، میں ابھی شیعہ سنی نہیں کر رہا ہوں، اسلام یا دین کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک وہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات اس کو نافذ کرنا ہے، انقلاب لانا ہے. یہ سب ایک دوسرے ہے کہ نہیں بس یہ جو ہم یعنی وہ سارے اعمال جو ہم امریکہ میں بھی بیٹھ کے بھی سر انجام دے سکتے ہیں، پاکستان نے بھی، ایران نے بھی، سعودی عرب نے بھی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ محبت پیغمبر سے، معصومین سے، فلانا. تو اس پہ دونوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے. جب آپ اس انقلابی اس پہ آتے تو بہت ساری چیزیں آپ کی تبدیل ہو جاتی ہیں، اس میں 19 ہستیوں سے محبت، عقیدت، وہ سب وہی رہتی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے زاویہ اور اس سے اپنی زندگی کے اندر ہدف کو متعین کرنے میں بہت فرق پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے نقوی صاحب سے یہ خواہش کی تھی کہ یہ تھوڑا سا بتائے. اچھا اب جب آپ جواد صاحب کے فکر و فلسفے کو پڑھنا شروع کیا اور بہت اچھے سے آپ نے سنا پڑھا جو بھی، تو پھر آپ کو کیا لگا کہ یار میں مطلب بحیثیت ایک شیعہ اثنا عشری مومن کیا ذمہ داری سوسائٹی میں، مطلب ایک نظام یہاں پر ہر ملک میں اپنا اپنا نظام ایک رائج ہے، وہ ظاہر سے تو کوئی الہی نظام کہیں پر بھی نہیں ہے. تو ان حوالوں سے پھر آپ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ بالکل ٹھیک، بہت عمدہ سوال ہے. وہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ دیکھیے ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ہم مکتب تشیع کے افراد ہم کہتے ہیں کہ بھئی چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام یہ کلنا محمد،
سارے مانتے ہیں نا اس بات کو. اور میں وہ ذکر بھی کرتا رہتا ہوں آغا رہبر کی کتاب کا کہ 250 سالہ انسان, تو وہ بھی اسی جو ہمارا نظریہ ہے کہ کلنا محمد, اسی کی تفسیر ہے وہ کتاب. ٹھیک ہے, تو اب اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا عوام کی بھی ذمہ داری؟ ظاہری بات ہے ہر مومن کی جو کلمہ گو ہے اس کی ذمہ داری. تو حضور نے کیا کیا؟ حضور نے وہ جو میں نے وہ جو 5 باتیں میں کر چکا ہوں یا ابھی تک میں نے نہیں کی, وہ ہماری پرائیویٹ گفتگو میں وہ شاید آئی تھیں, رائٹ؟ تو وہ میں اس کو خلاصتاً بیان کر دوں کہ جب 2010 کی بات ہے 11 کی, جب میں نے بات ایک سمجھ میں آئی نا کہ استاد محترم کل ملا کے کیا بات کر رہے ہیں. ہاں یہ پچھلی گفتگو میں بھی یہ والی بات نہیں ہے. ہاں میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں. اچھا اس میں نہیں ہے, یہ آپ نے ویسے شاید گفتگو میں بات تو اچھا ہو گئی ہے. تو یہ آپ کے سامعین کے لیے نا اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے یہ بڑی ایک مفید بات ہوگی کہ اگر, اور یہ اگین میں ترجمان نہیں ہوں تو مطلب ممکن ہے کہ کوئی بندہ جا کے آغا صاحب سے بات کرے کہ جی حسنین میں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی فکر کو نہ اس نے خلاصہ کیا تو کہ نہیں یہ اچھا خلاصہ نہیں کیا رہا ہے. تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ترجمان نہیں اس طرح سے فارمل نہیں کر رہا. تو میں نے جب استاد محترم کو سننا شروع کیا, یعنی پہلے ایک بات کلک ہوئی جو میں مقصد حیات کو ریسرچ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تو کلک ہوئی کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے نا پکچر واضح ہوئی ہے یہ جو استاد محترم نے بات کی, رائٹ. لیکن اب جب ان کو سننا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, تو یار یہ بسیج پہ اتنی طولانی بات ہو رہی ہے, فلاں ٹاپک پہ 3 گھنٹے کی بات ہو, تو آغا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اوور آل کدھر لے کے جا رہے ہیں, رائٹ. اس میں مجھے 2 سال لگ گئے اس کو نا سمجھنے میں, اور چونکہ میری وہ لا کا بیک گراؤنڈ ہے تو مجھے پوری بات سمجھ جب تک نہ آئے نا تو میں مطمئن نہیں ہوتا, رائٹ, کہ مجھے پوری پکچر چاہیے ہوتی. اس میں پھر کمپوننٹس مجھے آپ جتنا سمجھانا چاہیں سمجھا لیں آپ, رائٹ, لیکن پوری پکچر نہیں دکھائیں گے. آئی ول ناٹ بی انٹرسٹڈ کہ آپ مجھے مطلب اس کمرے کی آپ وضاحت دینا شروع کر دیں. میں کہوں گا نہیں آغاز مجھے ذرا باہر سے کیجیے, یہ بلڈنگ ہے کیا, کمرشل ہے, ریزیڈینشل ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہ میں نے ایک نوٹ لکھا جب مجھے بات کلک ہوئی نا, اور 2 سال لگ گئے کلک ہونے میں, یعنی 2 سال میں فالو کر رہا ہوں استاد محترم کو اور کہہ رہا ہوں کہ یار اچھا کس چیز کو کس سے جوڑ رہے ہیں, اچھا مقصد جو وہ ابھی ذکر بھی آ جائے گا اس کی. تو میں نے ایک نوٹ لکھا تھا, میں نے لکھ کے تو پھر دوستوں کو بھی کچھ یعنی آغا صاحب کو بھی دکھایا تھا, وہ مسکرائے اور انہوں نے یعنی کہا کہ اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, جاری رکھیں اس ایفرٹ کو, رائٹ. تو میں نے اس ایک حد تک تائید سمجھی کہ مطلب یہ بات میں براڈلی صحیح سمجھاؤں. اور وہ پھر میں ینگسٹرز کے لیے وہ نوٹ ان کو شیئر بھی کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں. وہ ہیں کہ ایکچولی 5 چیزیں ہیں, اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جو آپ نے فرمایا کہ اچھا جب سمجھ آئی بات آپ کو تو کیا پھر آپ کیا آیا سمجھ کے کیا کرنا ہے معاشرے میں. یہاں یہ 5 ہے. ہاں تو مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں 5 نکات ہیں بڑے جو آغا جان بیان کرتے. 3 تو نہیں ہے نا؟ نہیں وہ ہمارے ایک اور شیعہ عالم دین ہے اس کے ماہر وہ ہیں, میں اس چیز کا ماہر نہیں ہوں. تو اچھا لیکن میں یہ ہے کہ میں آپ 3 کی بات کریں, 5 کی بات کریں, 12 کی کریں, 14 کریں, تو میں اس کو نا ایک میں لے کے آؤں گا. یعنی ایکچولی استاد محترم ایک بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی 5 میں نے دیکھا تھا کہ بڑے یعنی عناوین ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں. پھر اس کی جیسے کہتے ہیں نا پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری, رائٹ. تو پرائمری سطح پہ مجھے لگتا ہے کہ استاد محترم 5 مین باتیں کرتے ہیں اور اس سے ایک بات نکالتے ہیں ان 5 باتوں سے. واہ, ٹھیک ہے. یہ مجھے بات جب سمجھ آئی نا تو میں نے اس کو نوٹ کی. وہ کیا ہے 5 باتیں, اب آپ دیکھیے گا میں بہت ہی اختصار کے ساتھ, پھر کبھی ہم اس پہ سیپریٹ ایک گفتگو کریں گے جس پہ 1-2 گھنٹے چاہیے ہوں گے 5 کو کھول کے نا بیان کرنا. بہت خوب. ابھی ہم صرف اختصار اس کی ایگزیکٹو سمری. پہلی بات ہے کہ انسان کی تخلیق کا ایک ہدف و مقصد ہے, اور پریکٹیکلی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشاء کے مطابق انسان کو مقام خلافت و انسانیت تک پہنچے. یہ مقام خلافت و انسانیت ایک ہی مقام ہے جس میں آپ صفات حق تعالیٰ کے مظہر بن جاتے ہیں. اب کوئی چھوٹا مظہر ہے, کوئی بڑا مظہر ہے, کوئی بہت بڑا مظہر ہے, بننا مظہر صفات الہی ہے. ٹھیک ہے. تخلقوا باخلاق اللہ ایک روایت بھی ہے, ماشاءاللہ, ان صفات کو اپناؤ. ایگزیکٹلی. تو اب وہ اور پھر میں نے علامہ اقبال کا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی, وہ میں نے پوری وہ نظم بھی سنائی. تو
یہ مقصد یاد. تو انسان بنو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا تو انسان بنو، تو ایک تو ہمارا یہ کلچرلی ہم کہتے ہیں، ایکچولی استاد محترم کہتے ہیں یہی کرنا ہے ہمارا مقصد حیات یہ انسان بنو. انسان تم بن کے نہیں آئے، وہ بلکہ ریپیٹ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ میرے پیچھے کہو ہم بن کے نہیں آئے، ہم بننے کے لیے آئے ہیں. ظاہراً بڑی سادہ سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے کہ میرے اندر پوٹینشل ہے کہ میں انسان بنوں، اور پوٹینشل ہے کہ حیوان بھی بنوں. اسفل السافلین تک بھی جا سکنے کا پوٹینشل ہے اللہ تعالیٰ نے، اعلیٰ علیین و اسفل السافلین. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک پروٹیکشن اور ایک لیڈرشپ چاہیے، کیونکہ یہ سماجی مخلوق ہے. اس کو کچھ خطرات درپیش ہیں، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس کے لیے اس کو ایک ربوبیت و پروٹیکشن کا نظام چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ایک لیڈرشپ بھی چاہیے، کیونکہ جب وہ سماج میں جائے گا تو سماج بغیر لیڈرشپ کے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو پروٹیکشن ہے یہ ولایت ہے، اور جو لیڈرشپ ہے وہ امامت ہے قرآن کی نگاہ سے دیکھیں. تو یہ دوسری بات کو فرماتے ہیں. تو اس لیے ولایت و امامت کے بغیر آپ مقصد حیات تک پہنچ ہی نہیں سکتے. رائٹ. دین کیا ہے، یہ تیسری بات وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دین کا فلسفہ سمجھیں. دین اصل میں قوانین حق تعالی اور اخلاقیات جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے اخلاقی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے دین آیا ہے. اور فنڈامنٹلی یہ جو ڈوز اینڈ یہ کرو یہ نہ کرو یہ قوانین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، دونوں کا نفاذ ضروری ہے. کچھ آپشنل ہیں، کچھ کمپلسری ہیں. ٹھیک ہے، جو کمپلسری ہیں وہ حکومت کے ذریعے سے نافذ ہوں گے، رائٹ، ایون آپشنل بھی. تو اب یہ کہ یہ پورا دین کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ انسان تو میری مخلوق ہے، تو کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہو، اس کے لیے جو قوانین و اخلاقی مجموعہ چاہیے وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں. تو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے دین. فلسفہ دین کیا ہے کہ حسنین نقوی کو اپنے منزل مقصود پہ پہنچانے کے لیے اللہ کی طرف سے جو پوری فیسیلیٹیشن ہے اس کا نام دین ہے. یہ اس طرح سے استاد محترم پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دین پہ عمل نہ کرنا ایکچولی میں اپنے مقصد حیات تک پہنچنا ہی نہیں چاہتا. جس حد تک میں دین پہ عمل نہیں کر رہا اس حد تک میں اپنے مقصد حیات پہ بھی کمپرومائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور ولایت تو اچھا اب یہ نہیں دماغ میں رکھ لوں کہ مقصد حیات تک پہنچ لے، دین عملی کرنے کے لیے ولایت و امامت ضروری، جو ہم دوسرے نقطے میں بیان کر چکے. تو یہ تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز ہے کہ کربلا و نعزت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی وہ جو سمجھاتے ہیں معاشرے کو وہ یہ کہ دیکھو دین اتنی بڑی چیز کا نام ہے، امام خمینی کے الفاظ میں جو سید جواد پیش کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، کہ جس کے لیے خود امام حسین علیہ السلام خود یہ فیصلہ کریں آگاہانہ و شعوری کہ دین کو اتنی بڑی چیز کا نام ہے کہ خانوادہ رسول قربان ہو جائے اس کے لیے. یعنی یہ ولایت و امامت اتنی کوئی کرٹیکل چیز کا نام ہے، رائٹ. اور یہ ایکچولی دامن کا ساتھ ہے ولایت تو امامت کا دین کے ساتھ. ایک لحاظ سے اب یہ کہ دین ایک کل ہے، اس کل میں جو پولیٹیکل کمپوننٹ ہے جو معاشرے کے لیے ضروری ہے وہ ولایت و امامت ہے، رائٹ. تو ولایت و امامت سے دین نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ اس کے لیے حضرت حسین خود قربانی دے کے بھی مطمئن ہے. جناب زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ یہ ہماری قربانی قبول فرما. ٹھیک ہے، کیوں؟ اچھا بھائی یہ تو اتنی بڑی قربانی ہوگی تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یا آپ یہ خطبے میں کیوں فرما رہی ہیں کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بڑا جمیل پایا کربلا کے اندر. حالانکہ ظاہراً تو لگتا ہے بہت سب سے بڑی مشکل جو کسی ایک انسان کو، چاہے وہ انسان کامل ہی ہو، اس کو جو درپیش ہوئی وہ کربلا میں درپیش ہوئی. تاریخ بشریت میں ہماری ہمبل نگاہ میں جس کو قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے، وہ گورکھ دندہ کا ایک شعر ہے نا کہ کس طرح محمد کا نواسا پلاتا تھا وفاق لہو، دیکھتا رہا تو اس طرح کا عرش بری میں. اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے جو کبھی علیحدہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا ہے کہ ان ہستیوں کو اویئرنس تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا ہے. بی بی کہہ رہی ہے ہم نے جمیل پایا اللہ تعالیٰ.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ جو انبیاء سے بڑھ کے جو قربانی ہے وہ ہم نے اللہ کی خاطر دی ہے، اللہ کے دین کی خاطر، اور ولایت و امامت کی امپورٹنس۔ اب اگین ایک بدقسمتی کی بات ہے، اس کو میں پھر پاک کر دیتا ہوں ایک اضافی بات کو۔ تو یہ 4 چیزیں ہوگی، یعنی کربلا کا فلسفہ کیا ہوا اختصار کے ساتھ، کہ آپ نے اہمیت اجاگر کرنی ہے کہ حضرت حسین و خانوادہ حسین، خانوادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ سارا اور تمام اصحاب وہ قربان ہو جائے آگاہانہ و ایک ہے کہ مغالطے میں نعوذ باللہ مارے جائے، ایک ہے کہ آگاہانہ و شعوری طور پہ یہ کام ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی نگاہ میں جس چیز کے لیے قربانی دے رہے ہیں وہ زیادہ اہمیت والی ہے، ورنہ اٹ ڈزنٹ میک سینس، ایسی بات ہے نا۔ اچھا، اور پھر نیزت اسی کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب اس کو مکتب کے طور پہ، تو باقی ائمہ نے کربلا کو ایک آئیڈیالوجی و مکتب پیش کیا کہ اب اس کو ایمیولیٹ کرو، اس کو فالو کرو، اس کے ذریعے سے اپنے اندر حرکت ایجاد کرو، کیونکہ یہ اتنی بڑی قربانی ہو گئی ہے کہ یہ کیونکہ ایک خاص موروثی حالات میں ہی نا ایک خاص اس طرح کی قربانی آ سکتی ہے۔ آپ یو کین ناٹ جسٹ کریٹ کربلا، یعنی ابھی بھی مثلا غزہ میں جو چیز ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں 75 سالوں میں یہ ابھی ایک خاص نوعیت کی ایک سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوئے ہیں، پہلے بھی قربانیاں ہوتی رہی ہیں لیکن اس نوعیت کی اس دفعہ کی قربانی ذرا فرق ہو گئی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو موروثی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، آپ ہر وقت ایک ہی طرح کی سچویشن نہیں کریٹ کر سکتے، بیکاز کچھ آپ کے کنٹرول میں چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، تو اب آپ کیسے کریں؟ تو کربلا میں آپ کے لیے کلائمیکس، اس لیے اس کو ذبح عظیم کہا گیا، یعنی حق و باطل کی اگر ادھر عظیم ترین ہستیاں تھیں تو ادھر بھی بدترین اشخاص اکٹھے ہو گئے تھے، وہ نظریات، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک آپس میں ٹکراؤ ہوا، تو اس کو اب ہم نے مکتب بنانا ہے، یہ 4تھی بات وہ بیان کرتے ہیں۔ اور 5ویں بات وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ غیبت کبریٰ ہے وہ یہ ہے کہ 11 ائمہ تھے نا، ان ائمہ میں کوئی فرق ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے؟ ہاں، پرائمس انٹر پیریز کے تصور کے تحت فرسٹ امنگ ایکول کا تصور ہے کہ پہلے امام علی ہیں پھر امام حسن، اس تصور سے تو اس طرح سے 1 سے 12 کی گنتی ہے، لیکن ان ٹرمز آف اسوہ کامل، انسان کامل تو سب برابر ہے، کلنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ سید جواد جی کہتے ہیں کہ آپ نے، یعنی انسان نے بطور نوع، بطور سپیشیز بے قدری کی ہے تو 11 شہید ہوئے نا۔ تو اب فلسفہ غیبت کیا ہو گیا کہ اب آپ اس قابل بنے کہ آپ کو ایک معصوم امام اور لیڈر عطا ہو اللہ کی طرف سے۔ پہلے آپ قابل نہیں تھے، تو اتمام حجت ہوا ہے انسان پہ، حسن شبلی پہ نہیں ہوا، حسنین نقوی پہ نہیں ہوا، لیکن ہم جس نوع کے ہیں ہم پہ اس نوع پہ وہ اتمام حجت ہو گئے۔ تو اب اس قابل بنے تو ایکچولی یہ جو فقہا و ولایت فقیہ کا تصور ہے یہ ایک انیبلنگ ایک سچویشن ہے، یعنی آپ اس قابل بنے، کیونکہ ابھی بھی تو، یعنی میں کہتا رہتا ہوں کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں اب جو وہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے ایک یہ مجھے یاد کرائیے گا، میں نے بعد میں اس کی بات کرنی ہے کہ ایک ہمارے شیعہ عالم دین ہے، انہوں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کی، چند ایک ان کی پوڈ کاسٹ ہیں، تو یعنی اس امامت کے اوپر، اور بڑی خوبصورت انہوں نے دلائل دی ہے، ٹھیک ہے، میں نام ایک وجہ سے ان کا نہیں لے رہا کیونکہ درمیان میں شاید ایک تنقیدی پہلو آئے گا، تو وہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ہدف ان پہ تنقید نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے امامت سمجھائی ہے اور میں نے خود بھی نئی چیزیں سیکھی ہیں ان سے، ٹھیک ہے، تو فکری طور پہ وہ ڈفرینٹ کھڑے ہیں جگہ پہ، تو وہ، لیکن میں بعد میں یہ بات کرتا ہوں، پہلے میں وہ 5 کو کمپلیٹ کر لوں۔ تو 5واں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ غیبت کبریٰ کے بارے میں آغا صاحب اس کو بہت زیادہ مکتبی و غیر مکتبی مہدویت میں فرق، اس طرح سے نا اس بہت ساری گفتگو ہو جائے گی جو مختلف زاویوں سے وہ کرے، تو اس میں وہ کیا بیان کریں کہ بھائی آپ نے اب تیاری کرنی ہے، تیاری فقط ایسے نہیں، یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، عجل اللہ فرجہم سے، ہاں اس آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے، دعا وہ تو ہے کمپوننٹ، لیکن اس پہ رہنا نہیں ہے، اس پہ رہنا، آپ نے عملی کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ جب خود فرما رہے ہیں کہ یار مدینہ الفاضلہ، المدینہ الفاضلہ قیام ہو، تو چلیں یہ محاورہ استعمال نہ بھی کریں فارابی کا، پریکٹیکلی تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، ایک آئیڈیل سٹیٹ ہی کہ کیا آپ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، تو یہ آؤٹ آف نو ویئر کیسے آ سکتا ہے یہ معاشرہ
کیونکہ ہم جب یعنی سماجی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو گریجول پروسیس، یعنی مغرب نے بھی جو ترقی کی ہے سیکولر بنیادوں پہ اوور نائٹ کی ہے نہیں. آپ دیکھیں وہ جو رینیسانس کا ایک پیریڈ ہے وہ ایک بڑی قربانیوں کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے. پھر اس ایسا بھی نہیں ہے کہ بس ایک بہت قربانیاں ہوئی اور یکدم ایک آئیڈیل سی سوسائٹی تشکیل. بالکل بھی آپ ایک گریجول طریقے سے ایک کریکشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ سیکولر ہو یا وہ مذہبی ہو اور مذہبی بات ہو. تو یہ پانچویں بات ہے جو استاد محترم کرتے. یہ 5 باتیں، اب اس کو 5 کو پھر جوڑتے کیسے ایک میں کہ بھائی ایکچولی آپ چونکہ اب غیبت کبریٰ کے دور میں ہیں تو آپ ولایت فقیہ کے ذریعے آپ نے اور کربلا سے استفادہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی ملت کو بیدار کرنا ہے کہ اگر حضرت حسین و علی اکبر و عباس و قاسم شہید ہو سکتے ہیں تو تمہارے بچوں کی کیا اہمیت ہے، حسنین نقوی کی کیا اہمیت ہے. اگر واقعی حسنین نقوی اپنے آپ کو وفادار اور جانثار کہتا ہے کہ ہم دعاؤں میں کہتے ہیں اے امام کاش میں کربلا میں آپ کے پاس ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ شہید ہوتا. تو بھائی آج کوئی میدان خالی ہے؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ کو کوئی وہ جہاد کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، بس صرف میں نے دعا میں یہ جملہ بولنا. کیوں نہیں میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا جس میں میری بھی شہادت کی پاسبلٹی نکل آئے، یا اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو جائے یا حسنین نقوی شہید ہو جائے. رائٹ، تو وہ جو دعا ہے اس کو عملی کرو نا، فقط تک دعا تک کیوں محدود کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کربلا سے اس طرح سے لو کہ تم مشتاق ہو جاؤ، عاشق ہو جاؤ کہ جو حسینی رستہ ہے میں بھی چلوں گا، میں اپنے بچے کو بھی میں بھی نہ قربان کر دوں 18 سال کے بچے کو. لیکن وہ کہاں قربان کرے گا حسنین نقوی؟ کربلا تو 1400 سال پہلے ہو چکی. تو حسنین نقوی کو کوئی نیا میدان ایجاد کرنا ہو، وہ سید بات کہ وہ میدان تلاش کرو. ٹھیک ہے، اور اس میں کیوں کرو؟ ایک ہے کہ جی بس مجھے مرنے کا نہیں بھائی، وہ سر نہیں ہے شوق. اصل میں آپ کا ایک ہدف اورینٹڈ ہو، اس ہدف میں آپ کی شہادت ہو جائے لیکن اس ہدف میں کوشش کرو شہادت سے پہلے فتح بھی تو ہو. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے کہ بھائی ایکچولی نظام اللہ تعالیٰ کا آئین نافذ ہو ولایت و امامت کے رستے سے. ٹھیک ہے، جو کہ کوالیفائیڈ ہے، ایسے ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں ہے وہ کلمہ گو ہو. ہمارے اہل سنت میں جو بڑی مشکل آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری از جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے، اچھا تو وہ کہتے ہیں بہترین آ جائے تو بہترین ہے، لیکن بہترین سے کم بھی آئے تو گوارہ کیا جائے گا. ٹھیک، اور پھر یہ سارا کچھ کیوں ہو جو میں نے 4 باتیں بولی؟ اس لیے کہ یہ سارا کچھ ہوگا تو انسان مقصد حیات کو پہنچے گا. تو یا وہ اس معاشرے میں زندہ ہے، شہید مطاری فرماتے ہیں کہ یا آپ ولایت حق تعالیٰ میں زندہ ہیں، بہترین ہے، بہترین استفادہ کیجئے، اس کو مضبوط کیجئے، اس سے جو خطرات اس کو جو لاحق ہے اس کے لیے اویئر رہیں اور ڈیفینڈ کریں اس کو. اور اگر نہیں ہے، آپ ولایت حق تعالیٰ میں نہیں ہیں تو اس کو ایجاد کرنے کی کوشش کریں. یہی عملی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سید جواد پاکستان. اب اس کو ہم کہتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو کہ آپ نے فرمایا پھر آپ نے کیا سوچا جب یہ ٹرانزیشن سے گزرے، یہ سارا کچھ ہوا تو جواب یہی ملا کہ ہم نے اسوہ معصومین پہ عمل یعنی سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے، اور ہم نے سب کو ولایت و امامت کے سائے تلے لے کے آنا ہے، بھلے وہ فقہی طور پہ جدھر بھی کھڑے ہو. ہر ایک کو شیعہ کرنا ہمارا ہدف نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز وہ اگر ہاتھ باندھ کے بھی پڑھتا ہے پڑھ لے. امام زمانہ آئیں گے پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس وقت تو پھر 75 رستے نہیں رہیں گے نا، پھر ایک ہی رستہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں یار ابھی ہم ان تمام لوگوں کو کہیں کہ اصولی طور پہ اکٹھے ہو جاؤ. کیا اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے؟ جی ہے. کیا شیعہ سنی براڈلی اسپیکنگ یہی کہتے ہیں نا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک آئین ہے یا نہیں؟ سب کہیں گے ہے. کیا وہ آئین فقط دماغ میں رکھنے والا ہے یا نفاذ اس کا ہونا چاہیے؟ کہیں گے نفاذ ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ اس میں تھوڑا بہت آئیں بائیں شائیں ہیں بیکاز آف دا ہسٹوریکل کمپلیکسٹی. یہی تو کنفیوژن ختم کرنے کا نام ہے ہماری تحریک بیداری. کیا ہے؟ اس کنفیوژن سے ملت کو نکالنا، چاہے وہ ملت تشیع ہو یا ملت اہل سنت. اس کنفیوژن سے نکالنا ہے اور سب کو ولایت و میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں. آپ یہ بتائیں شبلی بھائی کہ آج دیکھو اگر میرا آج امام معصوم موجود ہو، لیٹ سے ہم 5ویں امام کی زندگی میں ہم ذرا بیکورڈ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں یا کسی امام کی زندگی میں چلے جائیں، اس وقت جو حاکم ہے
امام نہیں ہے لیکن کوئی اور حاکم بنا ہوا ہے، ہمارا کیا نظریہ اس کے بارے میں بطور شیعہ؟ یعنی کسی طریقے سے اس کی لیجیٹمیسی کو قبول کر سکتے ہیں، پتہ بھی چلے وہ یار بڑا زبردست عالم آدمی، بڑا یہ ہے بڑا وہ، قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نظریاتی جو بنیادیں ہیں وہ ہمیں فلیکسیبلٹی وہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اور وہ پھر ہم اس کو جب عملی کریں گے پتہ بھی چلے گا کہ ایکچولی وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. اس لیے یعنی ہم ضد کی وجہ سے اس کو طاغوت نہیں کہہ رہے، وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے. اور یہ ایک کوشچن آف فیکٹ ہے کہ کوئی شخص کوالیفائڈ ہے، یعنی آپ اس کو لائیں گے میدان میں تو پتہ چل جائے گا کہ کسی کوالیفیکیشن میں یا ایک مسنگ ہے یا دو مسنگ ہے یا تین. لیکن معصوم کی موجودگی میں تو بندہ اگلا جتنا نیک پرہیزگار ہو وہ کوالیفائڈ تو جب اس کے ہوتے ہو تو ہو نہیں سکتا. اصولی طور پر تو ایسا نہیں ہے. یعنی پیغمبر موجود ہو مثال، اور ایک صحابی کہے کہ پیغمبر ٹھیک ہے میرے ماتحت رہے، میں حکمرانی کروں گا، تو یہ میرے خیال سے تو بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. اسی طرح معصوم امام ہو اور کوئی اور حاکم ہو تو کیسے قبول کی؟ مطلب قبول سے مراد نہیں کہ آپ اس کو پتھر مارنا شروع ہو جائیں گے. ہم یہ جو میں نے پچھلے میں بھی اعتراض کیا، قبول سے کہ آپ اس کو شرعیت نہیں دیں گے، قانونی طور پر اس کو تسلیم نہیں کریں. اور وہ یہ عقلی طور پہ بھی ہے. دیکھیں آپ تو نقل کی وجہ سے، نص کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تشیع میں ایک نص ہے اس لیے آپ نے یہ سوال اٹھایا. میں اس کو عقلی بنیادوں پہ فقط آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کیوں کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک پرائمس انٹر پیریز کا تصور ہے. اب ہماری لا فرم میں بھی ایک مینیجنگ پارٹنر ہے، ہم نے اس کو نا امام بنایا ہوا ہے. سادہ لفظوں میں کہیں تو ہم نے ایک بندے کو، فرم میں کافی سارے پارٹنر ہیں، ایک کو ہم نے کہا ہے آپ مینیجنگ پارٹنر ہیں. کیوں بھائی؟ زیادہ تجربہ تو لیٹ سے میرے پاس ہے تو اس کو کیوں بنایا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے ہم سارے ہی مینیجنگ پارٹنر بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن عقلی طور پہ اب نقل کو چھوڑ دیتے، فقط تجربہ انسانی و عقل انسانی سیکولر بنیادوں پہ آپ مجھے بتائیں عقل کیا تقاضا کرے گی کہ اگر ہم 10 بندے ہی کوالیفائڈ ہیں تو کوالیفائڈ میں اور کوالیفائڈ میں درجہ بندی بھی تو کرنی ہے. ایسا ہی تو پرائمس انٹر پیریز کے تحت جو فرسٹ امنگ ایکول کون ہے اس کو دے. تو ہم کہتے ہیں کہ معصومین پریکٹیکلی فرسٹ امنگ، اگر معاشرہ سارے صالح ہو جائے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے جو قریبی ساتھی ہوں گے جن کو ہم 313 کہتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ 313 بڑے مخصوص افراد ہیں، یعنی بڑی بڑی شخصیات ہیں. ٹھیک ہے، جیسے امام علی کے دور میں مالک اشتر تھے، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے اور افراد. تو وہ جتنا بھی ہو جائے پاک و پاکیزہ، تو امام کے مقابلے میں تو اچھا وہ تقریباً امام کے نقش قدم کے نیئرلی 100% عمل کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک تو نص کی وجہ سے ہے نا، ایک عقل کا بھی یہ تقاضا ہوگا کہ موسٹ کوالیفائڈ کو مور کوالیفائڈ کے اوپر رکھو. ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو میں اس طرح سے اس کو بہت ہے. تو وہ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ یعنی جو استاد محترم ہمیں بتاتے ہیں یا معاشرے کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا یہ غیبت کبریٰ میں جس دین کی آپ اتنی باتیں کر رہے تھے، جس پہ یہ شیعہ سنی کی اتنی بحث بھی ہوئی، سارا سلسلہ ہوا، تو یہ اب معطل ہے؟ یعنی آپ جب امام موجود ہیں اس وقت آپ کہہ رہے ہیں، یعنی جتنے 11 ائمہ موجود تھے تو آپ کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آپ اصرار کرتے تھے اس لیے طاغوت کہہ رہے تھے کسی کو. امام جب آئیں گے تو بھی آپ بالکل ادھر چلے. یہ درمیان میں دین معطل ہے، 90% دین معطل ہے. اس کی عقلی دلیل کے نقلی کچھ چلے رہنے دیتے ہیں. یعنی سمجھ نہیں آتی نا کیوں؟ اگر دین ضروری ہے تو دین ہر وقت ضروری ہونا چاہیے. یہ تعطل کیوں ہو گیا؟ یا مجھے سیکولر ائمہ کے دور میں، پھر مجھے وہ جو ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے جو گفتگو ہوئی اور انہوں نے جو میں نے آخری سوال بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا ڈاکٹر طاہر القادری کی جو ولایت کی ڈیفینیشن ہے کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہی آپ کی سوچ ہے؟ تو آپ نے دیکھا انہوں نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہے. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے میرا اختلاف ان سے ہو سکتا ہے یا کسی میں تو خیر کسی کھاتے میں نہیں ہوں، ڈال رہے یعنی وہ میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں، لیکن علماء کا ہو سکتا ہے اور علماء کا یقیناً ہے بھی. لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک رائے ہے، ہر بندے کو اپنی رائے ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے، دینے کا بھی حق ہے ڈیفینڈ. تو وہ رائے جو ہے اس سے سیکولرزم نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یا تو شیعہ پھر اس طرح سے اس رائے کا قائل ہو جائے، اور پریکٹیکلی آج شیعہ اسی کا قائل ہوا ہوا ہے. رائٹ، وہ میں جب ڈاکٹر سار صاحب کے فرزند سے جب ملاقات ہوئی نا تو ان سے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا نا کہ پریکٹیکلی شیعہ جو ہے وہ
دین کی تعطلی کا قائل ہو چکا ہے. جب میں سیلف کرٹیسزم کر رہا تھا، ایک میں نے سنی پہ تنقید کی تھی، ایک شیعہ پہ کی تھی. تو جب شیعہ پہ کی تو میں نے کہا جی یہ میری تنقید ہے. تو انہوں نے کہا جی پریکٹیکلی آپ اعتقادی طور پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ سیکولر ہو چکے ہیں شیعہ. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا نہیں اگر اعتقادی طور پہ اس طرح سے بات کی جائے تو پھر یہ اتنا بڑا انقلاب کہاں سے نکل آیا؟ اس کا مطلب کچھ ہے ہماری بکس میں جہاں سے آپ یہ نظریاتی بنیادوں پہ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہوا میں نہیں کھڑی. تو یہ تھا کل ملا کے کہ ہمیں تمام لوگوں کو ولایت و امامت کے نیچے لانا ہے، فقہی طور پہ جدھر مرضی رہے. حتیٰ ہندو سکھ بھی اگر ہندو سکھ رہنا چاہتا ہے رہے، آئے اس چھتری کے نیچے، نظام اسلام کا قبول کرے. اچھا حسنین صاحب، بہت زبردست آپ نے یہ آخر میں لا کے ایک اس میں بھی اس کو سمو دیا سارا. اور یہ پوری جو آپ کی گفتگو، اس میں ایک سوال تو یہ ہے نا کہ آپ کے نزدیک جو جہاں پر بھی جب بھی غیر الہی نظام ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اور آغا صاحب بھی بہت زیادہ لفظ طاغوت کا استعمال فرماتے ہیں، اور آپ بھی کئی بار اسی گفتگو میں نجی اس میں بھی، اور جو بھی اس فکر سے، اور سنیوں میں جو جماعت اسلامی یا اخوان یا اس فکر سے، ان کے ہاں بھی یہ لفظ بہت مستعمل ہے طاغوت. تو آپ لوگوں کے خیال میں تو پھر جتنے بھی دنیا کے اندر بشمول پاکستان، سعودی عرب، عراق، دنیا بھر میں جو سسٹم اس وقت نافذ وہ سب طاغوتی سسٹم ہے، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک سمجھاؤں؟ بالکل ٹھیک آپ سمجھے. دیکھیں میں نے پچھلی گفتگو میں بھی ایک عرض کیا تھا کہ دیکھیں ایک یہ ہے کہ جب ہم ایک نظریاتی گفتگو کرتے ہیں تو اب قرآن اگر طاغوت کہہ رہے تو میرے پاس چوائس بچتی نہیں ہے نا. یعنی کہ اس کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، یعنی آپ کے ہاں طاغوت سے نظام ہو، یہ مراد ہے، میرے نزدیک یا دوسرے کے نزدیک ایسا نہ ہو. I totally agree. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والی جو تفسیر و تعبیر ہے، یہ مثلا وہ جو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب دیکھیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن تو دو ہی ولایتوں کی بات کر رہے ہیں نا، یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت ہے جو ڈیلیگیٹ ہو کے رسول و کوالیفائڈ لوگوں تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، جو ایلسویر قرآن کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ آیت سے آپ واقف ہیں. تو وہ اللہ ہی کی ولایت ہے جو ڈیلیگیٹ ہو کے، حتیٰ باپ کے پاس بھی جو حق کی ولایت ہے وہ بھی ڈیلیگیٹڈ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو پرسنل افیئرز میں اور پھر سوشل افیئر. تو اب حسنین نقوی کے پاس چارہ نہیں ہے نا، اگر وہ یعنی کوئی اور آپشن نہیں ہے حسنین نقوی کے پاس، کیونکہ جب وہ قرآن کی یہ تعبیر جب اس کو سمجھتا ہے سوشل میدان میں تو کہتا ہے ایکچولی دو ہی نظام ہے. اگر طاغوت لیٹ سے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے نا اس کو پاک کر دیتے ہیں نا اس لفظ کو، ٹھیک ہے، ہم ذرا سادہ ایک جیسے ہوتا ہے نا عوام جس سطح پہ گفتگو کرتے ہیں وہ اب محاورے استعمال کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک الہی نظام ہے اور ایک غیر الہی نظام. ٹھیک ہے، تو غیر الہی نظام ہے. اب اس پہ میرا سوال یہ تھا نا کہ اب جیسے جو ناقدین ہیں آغا صاحب کے، ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں، سنتا ہوں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ کہنا، علماء کے طبقے سے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کروں گا، کہتے بھئی یہ دیکھو آغا صاحب پچھلے کئی سالوں سے طاغوت کیا کہ سارے ریاستی ادارے سسٹم اس کو وہ کر رہے تھے، پھر جب انہوں نے اپنا ادارہ بنایا، وہ جو وفاق کا جو ایک سسٹم بنایا نا، تو کہہ رہا اب انہی طاغوت سے وہ مدد لے رہے، انہی طاغوت کے دفتروں میں جاتے ہیں، اسی طاغوت سے وہ اس کو بھی تنقید کرتے ہوئے تو آپ طاغوت سے تو تعاون کرنا شروع کر دیا آپ نے، اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں اگین میں نے جیسے عرض کیا، میں شروع میں بھی بولا ہے کہ اگر ان تنقید ہے نا علمی بنیادوں پہ تو اس کو قبول کرنے کے لیے میں تو آمادہ ہوں، اور یقیناً ہر ایک منصف شخص کو آمادہ رہنا چاہیے. ٹھیک، گزارش یہ ہے کہ جب آپ حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیں آپ جب طاغوت کہتے ہیں تو اس کو کنفیوژن نہ ایجاد ہم کریں. یعنی ہمارے دماغوں میں پتہ کیا آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اب مثلا امریکہ کو بھی ہم طاغوت کہیں گے، اسرائیل کو بھی کہیں گے، فرانس کو بھی کہیں گے، برطانیہ کو بھی کہیں گے، چائنا کو کہیں گے، رشیا کو کہیں گے، انڈیا کو کہیں گے، افریقہ کے ملکوں کو بھی کہیں. لیکن کیا ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یعنی ایک وہ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں آج بچوں پہ، خواتین پہ، یا جو پورا استحصالی نظام ہے اس کے وہ علم بردار و امام ہیں. ٹھیک ہے، کیا ان میں اور افریقہ کے بالکل بیچارے سے جو حکومتیں ہیں وہ بھی غیر الہی؟ اب یہاں سے آنور ہم غیر الہی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو غیر الہی حکومتیں تو افریقہ میں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بھی ہیں، جو کسی کو تنگ نہیں کر رہے، اپنی مشکلات کو فیس کر رہے. کیا اس کو میں امریکہ کے ساتھ ایکویٹ کر سکتا ہوں؟ یقیناً نہیں کروں. طاغوت ہونے میں تو برابر ہے نا، غیر الہی ہے. میں مانتا ہوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میں اگر اپنی ایک تحریک میں آگے جا رہا ہوں، یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ یہاں پر بھی گڈ طاغوت اور بیڈ طاغوت نہیں اس کو اس طرح سے کہیں گے. ایک وہ ہیں جو میرے دشمن ہیں نا، اور وہ میری دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، رائٹ. وہاں پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ میں ان کو سمجھاؤں. دیکھیے اصل جو درد ہے نا وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ اے رسول آپ اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اب یہ نجات کے لیے اتنے زیادہ درد مند نہ ہو. جو اس فکر کا ہے نا، میں جو سمجھاؤں، یہ جو فکر امام ہے اور فکر سید جواد جو پیش ہو رہے، یہ اصل میں جو میں نے وہ ان ریکارڈڈ گفتگو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ہے علم دین اور ایک ہے درد دین. یہ جو درد دین ہے یہ ایکچولی درد انسانیت ہے. ایک آپ کا انداز ہے جس طرح سے آپ نے اپنے ادارے کو بنایا ہوا ہے، یونٹی آف ہیومینٹی. ٹھیک ہے، کیوں آپ نے اپنے ادارے کا نام یہ رکھا؟ بیکاز آپ کے دل میں ایک درد ہے کہ یار انسان، ہر انسان ہی جو حقیقی معنوں میں انسان ہے یا اپنی فطرت جس نے کرپٹ نہیں کی، وہ تو چاہے گا نا کہ امن ہو، انسان کی بنیادی سہولتیں پوری ہوں، انسان کو آزادی ہو، وہ خود فیصلے کرے، صحیح فیصلے کرے، اس کے مفاد کا ٹکراؤ نہ ہو. اس طرح یہ بنیادی جو انسانی ویلیوز ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ جب اپنے کلائمیکس پہ پہنچتی ہیں تو یہ حضور کی ذات بنتی ہے اور معصومین، اور ان کے فالوورز میں کے دل میں بھی یہ ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو حتیٰ فرعون بھی بیٹھا ہے نا، تو فرعون کو بھی ایک اس پہ بھی اتمام حجت کرنا ہے، کیونکہ بطور نو تو وہ انسان ہے نا، اس نے کرپٹ کیا ہوا اپنے آپ کو، رائٹ. لیکن ڈیفالٹ سیٹنگ میں اگر وہ کرپشن کو ذرا اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے، توبہ کرے، اگر توبہ کر لیتا لڑ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو وہ کہتا ہاں مجھے بات سمجھ میں آ گئی، معذرت چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے معاف کر دیتے یا کہتے نہیں میں تو تمہیں تمہارے ساتھ لڑنے آیا ہوں بھائی جان، آپ کی طرح معافی مانگ رہے ہیں، وہ تو میں ایسے باتیں کر رہا تھا آپ سے، رائٹ. تو جس طرح سے وہ جادوگر گرے وہ بہت ہی خوبصورت، یعنی وہ ماحول سازی اگر یعنی وہ دیکھیں نا، اتنا میں تو کئی دفعہ یعنی میری بڑی کیفیت ہو جاتی جب میں اس آیات کا مطالعہ کر کہ وہ کیا افراد تھے. تو کیا اللہ کی بارگاہ میں یعنی میری نگاہ میں وہ نہ صرف توبہ قبول ہو گئے، وہ مقربین میں بھی شامل ہو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ بہت بڑا تھا. تو اس کا مطلب اصل چیز ہے اصلاح اور نجات بشریت، چاہے اس میں وہ افراد ہوں جو کسی کے قبضے میں آئے ہوں یا وہ افراد ہوں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اصل ہے کہ اصلاح کی جائے. لڑنا کب پڑتا ہے؟ ایز اے لاسٹ ریزورٹ، وہ جب چارہ کوئی نہ رہے. ٹھیک ہے نا، اس وقت کرنا پڑتا ہے. تو اب اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں، اس ملک کے اندر اس نے اپنا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم اس پہ بھی علیحدہ بات کریں گے، وہ جو آپ نے کہا ہوئے. ٹھیک ہے، پاکستان کا آئین اور ایران کے آئین میں ایک تقابلی جائزہ. تو بھائی میں خواہ ہر چیز کو دیکھو، میں ایسا تو نہیں کر سکتا میں کہوں بھائی میں اس قانون کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میں اس نظام کو طاغوتی سمجھتا ہوں. بھائی میری ایک سماجی زندگی ہے نا، میں وہ بات مان کے میں یہ مثلا لائسنس، میں نے شناختی کارڈ لیا ہوا ہے، میں نے پاسپورٹ لیا ہوا ہے، رائٹ، میں نے ڈرائیونگ لائسنس لیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اگر یہ میں نہ لوں تو یقیناً میں تو تحریک کا کارکن بھی نہیں رہ سکتا نا، کیونکہ پھر میں نہ ٹریول کر پاؤں، میں زندگی نہیں میری گزر سکتی. میں اس کو قبول کر کے دیکھیں، ایک ہے اس نظام کے اندر میں نے کچھ اپروولز لے لیں، رجسٹریشنز کر لیں. دوسرا ہے میں اس نظام کا حصہ بن گیا. وہ کیسے ہے کہ میں نے پتہ چلا حسنین نقوی صاحب تو منسٹر لگ گئے، اسٹیٹ منسٹر یا فل منسٹر لگ گئے یا سینیٹر بن گئے، رائٹ. اب میں اس نظام کا حصہ ہوں. یہ غلط ہے آپ لوگوں کی فکر کی. یس، یہ غلط ہے، اس چیز کی اجازت نہیں. بس یہ اصل میں لوگ جو اس طرح سے بنا دیتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہوگی. ہاں، یہ یعنی ایک بطور شہری ظاہر ہے بھائی، اب یہ تو نہیں کہ ہم نے ہر وقت نہتے ہو کہ سب سے ٹکراتے پھرنا. یعنی نظریاتی اور اصولی بات یہی ہے کہ حقیقی صحیح الہی نظام ہونا چاہیے. نہیں ہے تو اب ہوں میں کی کروں، تو بھائی آپ اس کی تبدیلی کے لیے کوشش کریں، اور کوشش اسی طرح تحریک بنا کے، گفتگو سے، ذہن سازی سے، اور یہ بہت لمبا عرصہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ فرما رہے کہ اگر میں اس نظریاتی ان سب کے ساتھ میں اس سسٹم کا
کسی نہ کسی طرح جا کے حصہ بنتا ہوں تو پھر میں طاغوت کی نظام کے کو فروغ دینے کا ایک سبب. لیکن تو اس میں آپ سول سروینٹ اور یہ ان کو بھی اسی میں لیں گے, ملازمین. دیکھیں ایک ٹیریٹری بالکل واضح ہے اور ایک میں ایک سے زیادہ رائے بھی ہو سکتی ہے. ایک تو جو واضح ہے وہ ہے حکومتی جو ڈھانچہ ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ پولیٹیشینز ہیں, سینیٹرز ہیں, قانون سازی میں ججز ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ والے. بیوروکریسی بھی میرے خیال میں اس کا حصہ بن جائے گی. جو میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں یہ ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ بھی کچھ قوانین کے نفاذ میں آپ شامل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں بیوروکریسی بھی اسی شعبے میں آئے گی. ہاں ویسے ادارے ہیں, مثلا ایک ادارہ بنا ہوا ہے واپڈا ہے, ادھر وہ تو ایسا حقیقی طاغوت تو مجھے لگتا ہے وہ واپڈا ہی ہے. ہاں صحیح ہے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی مشکلات کو بھی میں سمجھ سکتا ہوں. تو وہ یہ کہ اب وہ ایسے ادارے ہیں جو سروس دے رہے ہیں عوام الناس کو, ٹھیک ہے, یا کم از کم ان کے آئین میں لکھا ہے کہ سروس دیتے ہیں یا نہیں دیتے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک. تو اس میں آپ اگر شامل ہو رہے ہیں, آپ آفیسر لگ گئے ہیں 20ویں گریڈ کے واپڈا کے اندر یا کسی اور سرکاری ادارے میں, تو وہ سروس پرووائڈر ہے, وہ اور ہے. لیکن بیوروکریسی میرے خیال میں اسی کیٹیگری میں آئے گی. لیکن اس کے پھر جو اپنا ایک بڑی وہ آپ کو خوبصورت, آپ کو یعنی جو ذہن میں ایک بات آئی ہے آپ کے سوالوں سے آسان کر دیتا ہوں آپ کے سامعین کے لیے. میری اسٹوڈنٹ کی نگاہ میں اگر اپنے جامعہ کو رجسٹر کروانے جا رہا ہوں اور وہ یہ کہیں کہ نقوی صاحب سنا ہے آپ بڑی گفتگو کرتے ہیں طاغوت کے اوپر اور اس کے اوپر, تو شرط یہ ہے کہ آپ یہ گفتگو بند کریں گے تو آپ کا جامعہ رجسٹر ہوگا. اور میں اگر وہ شرط قبول کر لوں, اب میں یہ غیر شرعی میں نے کام کر دیا. لیکن میں ایسی کوئی شرط قبول ہی نہیں کر, میں اس کی رجسٹریشن کے بعد میں تو کھلم کھلا بات کر رہا ہوں. نہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر صاحب نے طاغوت کی پہلو کو بولنا کم کیا, ایسا ہے؟ ابھی چند تقاریر کیونکہ ہو ہی رہا ہے کہ آغا صاحب تو تقریباً ہر دن ہی کچھ نہ کچھ گفتگو فرما رہے ہیں, اور ویکلی تو ہوتے ہی ہے نماز جمعہ کے جو خطبات ہیں اور حالات حاضرہ, تو بڑے واضح انداز میں بہت کھل کے ابھی, بلکہ جو انہوں نے جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جو امریکہ گئے اور انہوں نے وہ جو ٹرمپ کے بارے میں کی, آغا صاحب نے اتنی سخت گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ وہ لوگ گفتگو ہے, ہاں میں اس کو لے, یعنی وہ اتنی سخت گفتگو ہے آغا صاحب کی, میں اس کو یعنی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چونکہ پڑھی ہوئی islamimarkaz.com پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی وہ موجود ہے کہ کتنے سخت الفاظ میں چیف آف آرمی اسٹاف یا آرمی کو انہوں نے تنقید کیا, اس کے اوپر کیا کہا ہے انہوں نے. تو یہ وہ ایک چیز تاکہ آپ کے سامعین کو بالکل واضح ہو جائے کہ ایک ہے کہ میں قوانین کے تحت ایک عام شہری کے طور پہ عمل کر رہا ہوں, دوسرا ہے میں نظام کا حصہ بن گیا, اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ میں بطور شہری کام کر رہا ہوں لیکن میں ایسی شرائط کو بھی قبول کر رہا ہوں جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی تم یہ بات نہیں کرو گے, یعنی اپنی فکر سے ہٹ کے بات کرو, ادروائز تمہیں ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیں گے, ادروائز تمہیں پاسپورٹ نہیں دیں گے. اور میں کہوں نہیں یار پاسپورٹ تو لے لو, رائٹ, تو کوئی بات نہیں میں دیکھ لوں گا, نہیں یہ نہیں کر سکتا. تو آپ کے تعبیر کے مطابق کم سے کم, یعنی یہ تو باقی تو سارے طے شدہ ہے, لیکن علامہ راجہ ناصر عباس تو طاغوت کا حصہ بن چکے ہیں نا. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں اسے کسی کا نام نہیں لینا, میں نے ایسے ہی ذرائع تفنن بات کی, اس کو چھوڑ دیتے. یعنی کہ آپ نے ایک اصول بیان کیا, وہ ایکس وائی زیڈ جس پہ بھی اطلاق ہوگا, مطلب ہو سکتا ہے آپ پہ ہی ہو جائے, ہو سکتا ہے مجھ پہ ہو جائے, مطلب ایک اصولی بات آپ نے کر دی. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا, اب یہی نعرہ, یہی اصطلاحات لے کر پوری مسلم دنیا کے اندر کچھ تحریکات نے قدم اٹھایا, اور داعش کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ سب طاغوت ہے, ہم نے ختم کرنے. ٹی ٹی پی آج بھی اسی دعوے کے ساتھ ریاست پاکستان سے برسر پیکار ہے. تو کیا مستقبل میں آپ لوگوں کے ہاں سے بھی کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے نا کہ آپ لوگ بھی ریاستوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا حصہ بن جائیں؟ اور بہت قیمتی سوال آپ نے کیا, تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو شیعہ و سنی میں اس طرح سے اختلاف نہیں کرتا ہوں جیسے کہ ہمارے ہاں تعصب کی اینک پہن کے کیا جاتا ہے, لیکن جو نظریاتی اختلاف ہے وہ بہرحال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک کے اندر بھی نا, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار مرحوم نے اینڈ میں جا کے نا کچھ تقاریر کی تھیں کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت اکثریت میں دنیا بھر میں بشمول پاکستان کے, ہم کوئی
تحریک اٹھاتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے. ایران کے شیعوں نے اٹھائی, کامیاب ہو گئے. یعنی شاہ ایران پورے مڈل ایسٹ میں موسٹ پاورفل شخص وہ تھا ان ٹرمز آف ہز, یعنی اس کی جو فوج تھی اور ساواک جو اس کی انٹیلیجنس اور جو امریکہ کی ساری اس کو سپورٹ تھی. یہ تو باقی تو مڈل ایسٹ شاہی کوئی نہیں تھے, رائٹ. مین جو تھا ان کا کرندہ وہ شاہ ایران تھا. تو اتنا پاورفل شخص وہ کیسے. تو ڈاکٹر اسرار نے پھر خود ہی یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کا ان کو اجر دیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ یار یہ جو حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ جو شیعوں کا تعلق ہے نا, وہ جو جذبہ ان کے اندر آتا ہے نا قربانی کا, رائٹ, وہ یہ جذبہ پھر عراقی شیعوں میں کیوں نہیں ہے؟ اوکے آتے اور دوسرا خود ایرانی انقلاب کو آپ لوگ صرف اس پہلو سے دیکھنا زیادتی نہیں ہے کہ یہ ایک صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اوکے وہ ایک قومی تحریک تھی اور بہت, اور علماء تو آئے اس کے اندر آخر میں. شروع کے تو سارے مارے کھانے والے بیچارے سرخے تھے ہمارے. میں عرض کرتا ہوں یہ ایک سیپریٹ سوال ہے, پہلے میں اس پہ بھی ہم کبھی آپ سے رکھیں گے. ایگزیکٹلی جو پہلا جو سوال تھا نا اس پہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ نے مثال دی کہ انہوں نے یہ بات دی. بالکل نہیں, آپ نے جو سوال جو قیمتی کیا نا وہ یہ کیا کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس تحریک سے بھی کوئی جہادی تنظیم نکل رہا ہے. یہ بہت سارے افراد کے, میرے خاندان کے بھی فرد ہیں, ان کے بھی ذہن میں یہ غلط فہمی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات کی. دوسرا ڈاکٹر صاحب کے ایک فرزند نے ایک دفعہ بات کی تھی. ایک پلیٹ فارم ہے نا وہ جو ملی یکجہتی کونسل, اس پلیٹ فارم سے بات کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی دین کے نفاذ کے 3 رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ زبردستی کر لو, ٹھیک ہے. تو ہم ان کے فرزند کی وہ کہتے ہیں ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ مسلمان معاشرے میں آپ زبردستی کریں. دوسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے ذریعے سے کریں, وہی صحیح نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو شرعی طور پہ یہ نہیں کہتے حرام ہے, یہ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں, ٹھیک, لیکن ہم اس کو پریگمیٹک اور پریکٹیکل نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں نا ناکامی ہوگی, جیسے جماعت اسلامی کو ہو رہی ہے ایک عرصے سے. اور وہ کہتے ہیں تیسرا رستہ کیا بچتا ہے, جو امام خمینی کا رستہ ہے. وہ کیا رستہ ہے امام خمینی؟ امام خمینی کا جو رستہ ہے نا وہ قربانی کا رستہ ہے. کہ جب تک آپ معاشرے میں وہ جو فیت کلیلہ کی میں نے بات پچھلی گفتگو میں کی وہ ایجاد نہیں ہو جاتی, جو قربانی کے ذریعے سے سٹیٹس کو ہلا کے رکھ دے. انقلاب لانا بیسیکلی نہیں, لیکن میں نے کہا اب انقلاب کی جزیات میں بھی تو لوگ کنفیوژن ایجاد کر دیتے ہیں, لیکن بنیادی تو یہی ہوا نا کہ انقلاب لانا, لیکن قربانی کے راستے, یعنی انقلاب میں تو قربانی لازمی ہے. نہیں, لیکن اس میں بھی ایک کنفیوژن لوگ ایجاد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید قربانی سے یہ حسین یہ کہہ رہا ہے کہ 10 قربان کروں گا 5 ماروں گا, ٹھیک ہے, 5 کو میں ماروں گا بھی, 10 کی قربانی بھی دوں گا. کئی دفعہ اس طرح سے نا وہ یعنی اینرکی میں اور ریولوشن میں لوگ کنفیوژن, یہ میں نے ایک گفتگو بھی کی ہوئی ہے کہ اینرکی اور ہے, ریولوشن جو اسلامک ریولوشن ہے وہ اور ہے. جب تک سٹیٹس کو ہلتا نہیں ہے نا آپ کوئی پتھر بھی نہیں اٹھائیں گے, صحیح, پتھر تک نہیں اٹھائیں گے, چاہے جائے کہ آپ گولی کی بات کریں. آپ نے سینہ آگے رکھنا ہے اس اپنے کردار سے, جو ایک پاکیزہ لیڈرشپ کے تحت وہ ایک ہے کردار بڑا اچھا ہے عبداللہ کا, لیکن کسی لیڈر لیس ہے, وہ نہیں لا سکے گا تبدیلی. ٹھیک, لیڈر پاکیزہ لیڈرشپ کے پیچھے اطاعت میں جب ایک قربانی آئے گی تو وہ اٹھا دیتی ہے معاشرے کو, جو کہ ہم ایران کے اندر دیکھتے ہیں. تو ہمارا رستہ وہ قربانی کا رستہ ہے, نہ کہ مارنے کا رستہ. گڈ, ویری گڈ, ٹھیک. اچھا, اب ایک اور سوال پھر اس کا آخری کر کے میں پروگرام, کیونکہ بہت پھر آج پرمغز اور تفصیلی گفتگو ہوگی بھائی. اچھا, آخری ایک سوال تو یہ ہے کہ ابھی جو آپ لوگوں کا فہم دین ہے, فہم اسلام ہے, اس کے روح سے پوری دنیا میں اگر آپ سے پوچھے کوئی آئیڈیل تو نہیں مطلب, لیکن کوئی ایسا کہ بھائی جس کو آپ کہیں کہ اس ریاست میں یا اس ملک کا جو آئین قانون اور جو وہاں پر ہے یہ کیا کہتے ہیں الہی آئین کا نفاذ ہے, یا اس کو ہم مثالیں پیش کر سکتے, تو آپ ایران کو ہی پیش کر سکتے, درست, اور کوئی نہیں ہے فی الحال, اور کوئی نہیں. بس یہ اس پہ پھر چونکہ یہ سوال اگلے میں نے انشاءاللہ سر سے ٹائم لیا ہے, جس میں ہم آئین پاکستان اور آئین ایران کا ایک تقابلی مطالعہ سر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور بہت مفید گفتگو ہوگی. میں نے یہ چیز کہیں نہیں دیکھی اور شدت سے عرصے سے میری یہ خواہش تھی. تو انشاءاللہ نقوی صاحب خود چونکہ وکیل بھی ہے, قانون اور ان کی ساری اصطلاحات سے واقف بھی, تو جب وہ دیکھیں گے تو بہت دلچسپ ہو. ایک چیز وضاحت کر دوں, جو ابھی آپ نے لاسٹ سوال کیا تھا, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایران میں ایک اسلامی حکومت ہے, تو یہ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ
آئیڈیل ہے یا آئمہ جیسی ہے، نہیں ایسی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ. مثلاً آپ خود استاد محترم کی گفتگو کے اندر آپ بارہا اس کی خامیوں کو دیکھیں گے کہ وہ بیان کرتے ہیں اور برملا بیان کرتے ہیں. پچھلے سال انہوں نے کوئی بات کی تو ان کے مخالفین نے پھر اس کو بہت اڑایا. ایگزیکٹلی وہ ایسے ہی ہے. لیکن ہاں اس گفتگو جب ہم آئین والی بات کریں گے تو اس میں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ لوگ اسلامی کس طرح ہے وہ نظام، اس پہ آپ سے سمجھیں گے، اور پھر اس کس طرح ہے کا جواب پھر آپ آئین اور اس کی شقوں کی روشنی میں دیکھ لیں گے. آج کے موضوع میں آخری ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آغا جواد نقوی صاحب یا ان کے فکر سے متاثر یا امام خمینی کو جنہوں نے حقیقی طور پر اس تصور میں سمجھا اور لیا ہوا، جس تصور میں آپ نے یا جواد نقوی صاحب نے یہ اس فکر کے لوگوں نے لیا ہوا نا حقیقی، ایک تو وہ جنہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، نام لے لیتے ہیں، وہ ان کو نہیں پتا کہ بھئی اس پورے کے پیچھے خمینی فکر، یا میں اس کو آسان کرنے لوگ اس کو برائی منائیں گے، عربی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہو تو خمینیت ہم کہیں گے مثال، یعنی شیعت کے اندر سے خمینی، پھر انہوں نے جو پورا دین کی تصویر، تو ان کے ہاں پھر اب سستانی اور ان مراجی کی طرف سے بھی یہ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے. ٹھیک ہے، اس میں خلفائے ثلاثہ، حضرت عائشہ اور اس طرح کے، یہاں تک کہ خامنہ صاحب نے امر معاویہ والا بھی بتا کر کہ بھئی کہ امام خمینی کو میں نے جب بتایا تو انہوں نے پھر ان کے خلاف منفی زبان کا استعمال بند کیا. تو اب اس چیز کو جب ہم لیتے ہیں، اچھا سنیوں میں جو سپاہ صحابہ یا ان سے متاثرہ دوست ہمارے، وہی کہتے ہیں سارے ڈرامے تقیہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ان کا مذہب جھوٹ پہ کھڑا ہے، اور خمینی وغیرہ نے سنی مسلمانوں کی ہمدردی لینے کے لیے اور اپنے آپ کو وہ بنائے، حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ اپنی نجی محفلوں میں یا وہاں پر یہ لوگ یہ تان کرتے ہیں. تو میرا جو اپنا مشاہدہ ہے نا، تو جو خمینی صاحب کی اس پوری فلسفی کو لینے والے، ان سے میں نے بالکل اس طرح کا کوئی بد زبانی ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں سنی، نہ نجی میں نہ اجتماع میں. ٹھیک ہے، تو میں سنی دوستوں کو، یا سنی سب نہیں، جو سپاہ صحابہ اس ٹائپ کی سنی، ان کو میں کہتا ہوں بھائی ہم نے جتنا خمینی صاحب کو پڑھا، خامنہئی صاحب کی جو گفتگو، پھر ان سے فکر سے جو حقیقی متاثرین یا اس کو لینے والے ہم جن کو جانتے، ان کے ہاں تو بالکل یہ انہوں نے اس کو بالکل مذہب کے طور پر فالو کیا ہوا ہے کہ ان کا فتویٰ ہے مرجع کا، ولی فقی کا، ہم اس کے پابند ہیں. وہ لوگ یہ نہیں کرتے. اچھا دوسری طرف دوسرے لوگ جو اسی کے دعوے ہیں لیکن ان کے ہاں متضاد چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو آپ لوگ بالکل بھی ایک تو توہین تو چلو وہ چھوڑ دیا، لیکن یہ آغا جواد صاحب نے 2 سال پہلے ان تینوں خلفاء پہ ایک تفصیلی گفتگو کی، اور شیعت کی تاریخ میں تو ہم نے تو کسی عالم کو اس طرح سے نہیں دیکھا. مطلب کہ برا بلا یا اشاروں میں طنز وغیرہ تو ہیں، لیکن یہ بھائی آپ نے ان کی پوری سیرت کہے یا ان کا جو پورا نظام حکومت تھا اس کی بہت ساری خوبیاں بتائی گئی، تو مطلب یہ تو پھر آپ لوگ سنیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس پورے کو آپ یوں بیان میں سمجھتا ہوں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین سے متعلق ایک اس کو آپ لوگ بالکل فالو کر رہے ہو، بالکل بھی نہیں کر رہے آپ. ٹھیک ہے، جواد صاحب کی کسی گفتگو میں اب تو اشارتاً بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تاریخی واقعات بیان کرتا ہو، اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ چوٹ وہاں پڑتی ہے وہاں، تو ایک الگ کیس ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے لیا، اور کیوں یہ آپ لوگ بالکل ہماری کتابوں میں، یعنی ہمارے سے مراد یہ کہ اہل تشیع کی کتابوں میں متعین کے پورے ابواب ہیں. دیکھیے آپ کے سوال کے نا 2 پہلو ہیں، 1 by 1. ایک پہلو یہ ہے کہ بھائی جب آغا رابر نے یا آغا سیستانی نے جب فتویٰ دیا تو آغا رابر کا تو ہم حکم کے طور پہ لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو پھر اب اس پہ چوائس نہیں رہی، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ کہ دیکھیں توہین نہ کرنا اور ان کو 100% جس طرح اہل سنت مانتا ہے زمین آسمان بالکل بھی نہیں مان گیا تو پھر ختم ہو گیا. ایگزیکٹ. میں نے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے بھی یہی عرض کیا تھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے میں نے جو شرفی صاحب کے ساتھ آپ نے کی کہ مجھے یہ تاثر ملا کہ آپ ذرا نا آگے جا رہے ہیں، رائٹ؟ آپ ان کی عظمت کے بھی قائل ہیں ایک حد تک. تو ویئر ایز سید جواد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں نے توہین نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جو حکم ہے، لیکن وہ جو اختلاف ہیں وہ اختلاف ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پہلو ہے. تو میں ذاتی طور پہ ایز اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اسلام یہ کہوں گا کہ میں اختلافی طور پہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ سقیفہ سے اٹ واز دا بگننگ آف دی، آپ کہہ لیں ریئل ٹربل ان اسلام، وہ وہاں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نظریاتی طور پہ ہوتا ہوں لیکن میں توہین نہیں کرتا، بیکاز مجھے اجازت نہیں ہے توہین، اور عقلی طور پہ بھی مجھے توہین نہیں کرتا. یعنی ایک تو ہے نا حکم آیا ہے
میرے خیال میں اگر وہ حکم نہ بھی ہو تو مجھے توہین نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پہلو ہے. ٹھیک ہے, توہین نہ کریں لیکن بالکل پوری وضاحت کے ساتھ اختلاف کو آپ نے بیان بھی کرنا ہے تاکہ پتہ چلے دوستوں کو, ادھر اہل سنت کے دوستوں کو اور اہل تشیع کو پتہ چلے اختلاف اس وجہ سے. تو دوسرا جو پہلو ہے نا آپ کا وہ ہے کہ سوال کا, وہ یہ کہ جی جو آغا صاحب جو گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح سے 2 گھنٹے انہوں نے مطلب خلفاء کی جو حکومتوں میں جو مختلف احکامات جاری ہوئے یا معاشرہ سازی کی جو ان کی کوششیں تھیں اس میں اچھے پہلو بھی نمایاں ہوئے اور منفی پہلو بھی نمایاں ہوئے, تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, تشیع میں ایسا پہلے نہیں ہوا. میری نگاہ میں یہ پاکستانی معاشرے کے لیے ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے, 2 وجوہات سے. ایک یہ یہاں پہ اکثریت اہل سنت برادران کی ہے. دوسری بات, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً پریکٹیکلی وہ عصمت کے درجے پہ رکھتے ہیں خلفاء کو, اور بالخصوص تقریباً, ہاں ٹھیک ہے نا, کہتے نہیں تقریباً ادھر, اور اسپیشلی جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں, اس میں چوتھے تو خیر یوں سمجھ لو صحابہ اکرام کو ان کے ہاں ایکچولی, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری. تو اب انہوں نے نئے لفظ نکالے, معصوم نہیں محفوظ ہے. اوکے, ایکسلنٹ. تو اب جو ہے نا, اب ہم ظاہری بات ہے کہ ایک فرق رکھتے ہیں, ہمارا انڈرسٹینڈنگ فرق ہے عقلی و نقلی بنیادوں پہ. یہ جو بات ہے کیوں ضروری ہے جو استاد محترم کر رہے ہیں, وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ اکثریت اہل سنت برادران کی ہے اور وہ بہت بڑا مقام ان کو مانتے ہیں اپنے عقیدے کے طور. اب ان کو بتانا کہ بھائی جان یہ ذرا دیکھ لیں, کل ملا کے ان کی زندگی میں یہ اچھے ہیں پہلو, یہ اچھے نہیں ہیں, تاکہ ان کی اس رستے سے تربیت ہو جو رستہ ان کے لیے قابل قبول ہے. اگر میں قلعدم کر دوں, مکمل کانٹی لگا ایسے کسی شخصیت پہ, تو پھر میری بات سنے گا کون؟ ٹھیک ہے, ایک ایشو. دوسرا جو اس کا یعنی اضافی ایشو ہے یا پہلو ہے وہ یہ, ہمیں تعصب کی وجہ سے نا ہمارا معاشرہ 2 بیماریوں کا شکار ہے, ایک جہالت, ایک تعصب. بلکہ کچھ تو کہیں گے کہ نہیں اور بھی بہت ساری بیماریاں, ٹھیک ہے, لیکن فی الحال ان بڑی بیماریوں پہ رکتے ہیں. جہالت بھی ہے, تعصب بھی ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ نا ایک حد تک جاہل ہے اور ایک حد تک متعصب ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. ہم دیکھیں نا اپنی زندگیوں میں, اگر 0 سے 10, 0 سے 100 نہیں کرتے, 0 سے 10 کرتے. 0 وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یار یہ بہت برا بندہ ہے, شخص جتنے کام کرتا ہے, جتنے امور بجا لاتا ہے, یہ اچھے نہیں ہیں, اس کو 0 نمبر دیں. اور 10 اس کو دیں جو آپ کے خیال میں نا آلموسٹ وہ کیا ہے, اسوہ معصومین پہ چل رہا ہوں, آلموسٹ. ٹھیک, تو سوال ہے کہ کیا معاشرے میں فقط 2 کیٹیگریز ہیں؟ آپ دیکھیے نا ذرا, گھروں میں, خاندانوں میں, دفتروں میں, شہروں میں ذرا تھوڑی سی سوشل سٹڈی کریں نا. ہاں صحیح. تو کیا 0 اور 10 پہ لوگ کھڑے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں یار 3 4 5 6 7 8 اس طرح سے نمبرنگ آپ کر رہے ہوں. تو یہ جو خلفات تھے, کیا یہ یعنی ایک ہے کہ اہل سنت کی اینک پہنوں تو میں وہ 10 آؤٹ آف 10, شیعہ کی اینک پہن کے کیا کہوں 0 آؤٹ آف 10. نان سینس. اگر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطیاں کی, تو پھر آپ کی یہ بھی اخلاقی ذمہ داری ہے جو انہوں نے ٹھیک فیصلے کیے ان کو بھی قبول کریں, کیونکہ معاشرے میں ہوتا ہے سارے انصاف کا تقاضا ہے, انصاف کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو 0 والا ہو. ہم مثلا یزید کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر اور ہے, جو قاتلین معصومین ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظریہ اور ہے. لیکن اور ممکن ہے اصحاب کے اندر بھی, یعنی اصحاب بھی اگر ہیں اگر لاکھوں میں, تو وہ ایک کیٹیگری کے تو نہیں ہے نا سارے. آپ کتنی کیٹیگریز بنے گی ان کی؟ خود قرآن نے فرق کیا ہوا, فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے. ایگزیکٹلی ہے نا ایسی بات. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے نا ہسٹری میں جانے کی ضرورت. آپ ابھی دیکھ لیں نا ایسا ہی معاشرے کے اندر کیسے ہیں, مختلف طبقات ہیں. تو کچھ آپ مطلب آپ دیکھیں, آپ کہیں یار حسین نے کہ 5 فلاں چیزیں بڑی اچھی کرتا ہے, وہ 3 4 5 چیزیں اچھی نہیں کرتا, رائٹ. تو پھر جو اچھی میں کرتا ہوں اس کو قبول بھی تو آپ کریں گے نا اگر آپ منصف آدمی ہیں تو. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے کہ ہمیں بیان کرنی چاہیے کہ یار یہ جو اچھی, تاکہ ہم ویلیو بیسڈ معاشرہ تشکیل دیں. ویلیو بیسڈ بہت ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ معاشرہ جہالت و تعصبات کا شکار ہے تو ویلیوز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اب وہی ہے جو ہمیں آباء و اجداد نے جو ایک ٹریک پہ چڑھایا ہوا ہے. اب وہ یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور چیز بھی آپ کے سامعین تک رکھ دوں. جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اسٹیٹس کو اس کو آپ نے علیحدہ سے بھی نہ ڈال دینا ہے کیونکہ یہ آپ کے سامعین کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی. جو میں نے کہا تھا کہ اسٹیٹس کو کی جو قوتیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ چیلنج کریں نا تو بڑی مشکل ہوگی. جیسے کہ نجفی صاحب محمد سے نجفی صاحب مرحوم کو جی ان کو جو مشکل ہوئی وہ ایک پہلو پہ انہوں نے چیلنج کیا اسٹیٹس کو. ٹھیک ہے, اور دیکھ لیں کیا ہوا. اب میں نے چند نوٹ کی ہوئی تھی آپ کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں یار ایک جنرل پبلک ہے, اس کا بھی نا ایک اپنا زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اگر چیلنج کر دیں اپنی گفتگو میں, ایسی گفتگو کریں آپ جس سے عوام کو لگے کہ یار یہ ہماری روش کو نا اس نے ٹوٹلی چیلنج کر دیا, ریئیکشن ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. دوسرا آپ آگے بڑھتے ہیں, اب معاشرے کے جو خواص میں طبقات ہیں نا آپ ادھر وارد ہو رہے ہیں. آپ نے ذاکرین و خطباء کو چیلنج کر دیا اور آپ نے ان کو کہا یہ تاجران خون حسین, اور پھر اس پہ نا ایک دفعہ نہیں کہا, ہر جگہ اس کو بیان کیے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں اگلا, پھر آپ کہہ رہے ہیں یار تشیع میں جو غلو کرتے ہیں نا یہ اصل میں مشرک و کافر ہیں, ان کو ہمیں جدا کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے طبقات ہوں جو ان کے پروموٹرز ہوں, ان کے پروٹیکٹر ہوں, اور آپ ایسے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایکچولی اہل سنت نہیں, اہل تشیع خود ان کو نکالے اپنی صفوں سے. اب آپ بتائیے آپ نے یہ کتنی بڑی بات کر دی ہے, کتنا حوصلہ آپ کو چاہیے کہ اس طرح سے آپ وارد ہو جائیں. نیکسٹ, نوآ خانوں کے ملینز آف ویوز ہیں, ٹینز آف ملینز آف ویوز ہیں, چند نوآ خانوں کے نام نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں. آپ ادھر بھی وارد ہو گئے, آپ نے ان کو بھی چیلنج کر دی کہ یار یہ اصل سوء استفادہ کر رہے ہیں کربلا سے و امام حسین علیہ السلام سے. وہ بھی آپ کے پھر ریاکشن دکھائیں گے. آپ جب ان کو کریں گے ان کی حکومت و سلطنت و مقام و منزلت و پوٹینشل کمانے کا, اس کو اگر آپ نے چیلنج کر دیا تو اب آپ کیا وہ ریئیکٹ نہ کریں. نیکسٹ, آپ نے ایجوکیٹڈ کلاس میرے جیسے جو ہے نا اپنی طرف سے پڑھے لکھے سمجھنے والے اپنے آپ کو وکیل, پروفیسر, ڈاکٹرز, انجینئر, وہ انجمنوں کے صدر بنے ہوئے, یہ ہے وہ ہے, انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا. آپ اس کو بھی چیلنج کر دیں کہ یہ ساری انجمنیں یہ غیر شرعی ہیں. جتنی انجمنیں بنی ہوئی ہیں یہ ولایت و امامت سے متصادم یہ نظریات. اب بتائیے ادھر بھی آپ نے نا ان کو بھی چیلنج کر دیا. یہ مؤثر افراد ہوتے ہیں, یہ ڈاکٹرز, انجینئرز, فوج سے ریٹائرڈ افراد, this that and the other, یہ تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں معاشرے. یہ بلکہ علماء کے بھی وہ کہتے ہیں امامت ہم نے کرنی ہے, علماء ہمارے پیچھے چلے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمارے پاس ایک سماجی مقام. میں تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوں, میں تو 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوا, میں تو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں, رائٹ, میں جی فلاں یونیورسٹی کا سینئر پروفیسر ہوں, میرے پیچھے چلے, میں دنیا جانتا. آپ سب کچھ چیلنج آپ نے کر دیا کہ نہیں بھائی حسنین نقوی آپ کی بھی روش غلط ہے, فلاں کی بھی غلط ہے, فلاں کی بھی غلط ہے, رائٹ. نیکسٹ آتے ہیں, اور کون بچا؟ علماء. شور, ابھی اس پہ اینڈ میں آؤں. تو پوئٹس, نثر لکھنے والے, یہ وہ سارے اپنے طرف سے نا کوئی نعت لکھ کے, کوئی قصیدے لکھ کے خوش تھا. آپ نے کہہ دیا کوتا قد یعنی اور کوتا فکر والے افراد ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے ہدف بنایا اور ضائع کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو. ان کو بھی آپ نے مخالف کر لیا اپنا. اچھا جی, پولیٹیشنز کو تو آپ نے ویسے ہی طاغوت کہا ہوا. ٹھیک ہے, کہ آپ یہ کہ جس طرح کا بھی ہے کہ ایک کوئی چھوٹا استحصال کر رہا ہے, کوئی بڑا استحصال, سارے ہیں استحصالی ٹولہ, اس کو بھی آپ نے کیا ہوا. پھر آپ نے اب رہ کون گئے؟ علماء. تو علماء کو بھی آپ چیلنج کریں, ان کے ادارے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ وراثت میں نہیں جانے چاہیے. انہوں نے تو پورا اسکیم ہی وہ بنائی ہوئی ہے, اور ان کے تصور دین کو آپ, اور اس کے مور فنڈامنٹلی ایگزیکٹلی صحیح آپ نے بولا, پورے تصور دین کو آپ چیلنج کر رہے ہیں نام لیے بغیر, رائٹ. تو دوسرا تو کہتا ہے یار نام نہیں لے رہے لیکن بات تو میری ہی ہو رہی ہے. آپ اتنے بھی تو بے وقوف نہیں ہے نا کہ سمجھے نہ کہ کس وہ لطیفہ جو راحت اندور. بالکل. تو اب ہو یہ رہا ہے
کہ حتیٰ آپ وہ جیسے نا ہماری کارگاہ ہو رہی تھی تو ایک بچے نے لکھا، تو ہم ان سے پھر پوچھتے ہیں نا اینڈ میں کہ آپ کوئی سوال ہوں تو بتائیں، کوئی خیالات ہو. تو ایک بچے نے لکھا، آپ کے بیٹے کی عمر کا وہ لڑکا تھا، تو اس نے لکھا کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ آغا صاحب اپنے آپ کو مجتہد نہیں کہتے لیکن بڑے بڑے فقہا کو چیلنج تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہے؟ رائٹ. اب جواب یہ ہے کہ جب صرف علماء نہیں نا، آغا صاحب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے. اور یہ اگین ہوتا کیا ہے کہ جب یہ کیا وہ اس کو ایک محاورہ بولا جاتا ہے حجاب عصر، کہ جب معاشرے میں جب ہم زندہ ہیں نا، تو آپ ایک بڑی شخصیت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں نہیں میرے ساتھ ہی پلا بڑا ہے، میرے ساتھ ہی کھیلا کودا ہے، تو میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا نواز دیا بیکاز آپ نے بہت محنت کی. ایک ہے کہ آپ مجھ سے لائق تھے عقلی طور پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اپنا بیک گراؤنڈ ہے. ایک تو یہ کہ آپ مجھ سے آپ فتین ہیں اور میں ایک ایوریج ذہن کا ہوں، تو ایک تو یہ فرق پڑ گیا. دوسرا یہ کہ آپ نے بہت محنت کی اور میں کھیل کود میں ہی اور انجوائے کرتا رہا اپنی زندگی کو. تو اب 30 سال بعد میں کہوں گا میں اور شگری بھائی تو نا کلاس فیلو تھے، رائٹ، اور میں یہ نہ قبول کر سکوں کہ شگری صاحب کا مقام بہت بلند ہو گیا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور کچھ پھر تعصب اور حسد کی وجہ سے، علماء میں حسد کا بھی آپ نے پتہ ہی ہوتا ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ والا جو پوائنٹ ہے کہ آپ نے صرف علماء کو نہیں، علماء کے پوری دینی تعبیر کو اور ان کا پورا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا اور اگلی نسلوں کو منتقل کر، یعنی آپ نے کلی طور پہ بھی ان کو چیلنج کر دیا اور جزوی طور پہ بھی آپ نے چیلنج کر دیا. صحیح، رائٹ. تو جب یہ کیا، اب معاشرے کو کوئی طبقہ رہ گیا ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے، رائٹ. تو اب آپ نوٹ کیجئے یہ جو ریئیکشن، وہ میں نے جو شروع میں بولا تھا کہ پھر 3 طبقے پیدا ہوں گے. ایک وہ ہوں گے، وہ سمجھ آ جائیں گے کہ یار یہ شخصی طور پہ کسی کو نہیں کرٹیسائز کر، یہ چونکہ ہدف اورینٹڈ ہے یہ شخص، تو یہ اپنے راستے کی رکاوٹیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کہتے ہیں پہلے پڑھو لا الہ پھر الا اللہ تک آنا، تو یہ ایکچولی یہ شخص لا کروا رہا ہے تاکہ کہیں اسنین نبی گمراہ ہو کہ کسی طبقے کے پیچھے نہ یا کسی طبقے کا حصہ نہ بن جائے اور مطمئن ہو جائے کہ یہ بہترین رستہ ہے کامیابی کا. تو پہلے سب کا انکار کروانا چاہ رہا ہے، اس لیے یہ کرٹیسائز کر رہا ہے. اس کا ہدف وہ شخصیات نہیں ہے کہ اس شخص کو میں نے کرٹیسائز کرنا ہے. اور یہ کبھی کبھار تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ شیرینی کے لیے زاہد تنگ نظر نے کیا ہے وہ کافر جانا مجھے اور کافر سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. ہاں بہت اچھے، بہت اچھے. اور اس طرح کی جو آغا صاحب وہ ٹائپ کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ابھی تک، مطلب بلا تفریق مذہب بھی میں کہوں گا، مسلک عزم کے بھی، جن لوگوں نے بھی اس طرح کیا نا ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایسے ہی آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں 2 شعر پڑھے تھے، ایک جو ابھی آپ نے پڑھا اور ایک علامہ اقبال کے وہ 2 شعر اکٹھے آپ نے پڑھے تھے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. اور پھر میں جب آغا صاحب کی زندگی کو دیکھتا ہوں نا، مطالعہ کرتا ہوں، تو میں نے بتایا نا کہ وہ چونکہ وہ ہدف اورینٹڈ ہے، اگر وہ کمپوننٹس میں دین کو قبول کرنے والے ہوتے نا تو یہ کسی کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. یا آپ چیلنج بھی کرتے تو جزوی طور پہ کسی ایک کو نہ آپ کرتے، جیسے محمد صاحب نجفی مرحوم اور مغفور نے کیا، انہوں نے ایک پرٹیکولر ایریا پہ کام کیا، لیکن آپ دیکھیں باقی تو کسی پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں تھا نا. ان کی زندگی تو 75-80 سالہ ہمارے سامنے ہے نا، باقی وہ بس اس تک اپنا ایک محدود رہے کہ یار یہ والی بات ہے. ہاں ایک دوسرا جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ، وہ جو متکلمین و عرفاء والا جو معاملہ جو آپ نے اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی ان کو کیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ نے انہوں نے، لیکن وہاں پہ وہ تنہا نہیں تھے، پوری متکلمین کی جماعت کے وہ ساتھی تھے، تو ان کو پھر انسان کو اسٹرینتھ ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے دیکھا وہ G92، اچھا یہ مجھے نا ایک دفعہ اسلام آباد میں 2 آپ سمجھ لیں کہ بڑے اجتماع ہوئے ہیں شیعوں کے ان دا ریسنٹ پاسٹ، پچھلے 10 سالوں میں جو یاد پڑتا ہے. تو وہ غلوف کرنے والے ذاکر بھی اس میں موجود تھے اور تمام طبقات جو شیعوں کے تھے سب تھے سید جواد کے علاوہ. میں پہلی دفعہ تو میں بہت حیران ہوا، دوسری دفعہ پھر اتنا نہیں ہوا، مجھے پھر تھوڑی بات سمجھ میں آنا شروع ہے. میں تو پہلی دفعہ میں حیران نہیں ہوا. اچھا آپ نہیں ہوتے کیونکہ آپ ماشاءاللہ زیادہ میں سے مطالعہ کیا تو آپ کو نہیں، آپ میں نے کہ وہ جو لامسا سا کر دیا تھا نا کہ بس. ہاں لیکن وہ بات سمجھ میں ہی آتی ہے. وہ میں نے جو آج آپ کو کلی طور پہ 2 باتیں بتا دی. نمبر 1
ذوالفقار بخاری صاحب اور آپ نے جو بات کی ہے کہ متکلمین اور عرفاء میں ایک ٹکراؤ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بھی نمایاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ استاد محترم کے اپنے استاد نمایاں ہیں کہ کون کن سے پڑھ کے یہ شخصیت آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ دیکھیے نا، ابھی انتقال ہوا ہے آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ عاملی کا، آپ دیکھیے ان کی وصیت، وہ دفن کہاں ہوئے، ان کی وصیت کیا ہے، تو ایک بڑی درد بھری داستان ہے جناب حسن زادہ عاملی کی، ٹھیک ہے، وہ کم میں نہیں دفن ہوئے، حالانکہ زندگی تو ادھر گزاری، تو علماء تو چاہتے ہیں ادھر حرم معصومہ میں دفن ہو، تو ان کو پھر کہاں وہ سرچ کیجیے گا آپ، پھر پتہ چلے گا، پھر تھوڑی سی تحقیق کیجیے گا کتنا وہ درد بھری داستان ہے جناب۔ کیوں؟ کیونکہ فلسفہ و عرفان، ٹھیک ہے، متکلمین کے لیے یہ آسان نہیں ہے، تو ایک یہ وجہ، اور دوسری جو وجہ میں نے عرض کی ہے کہ اسٹیٹس کو کی قوتیں ریئیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں اگر آپ کے سامعین سمجھ جائیں نا، بس وہ پھر بالکل تو ہر چیز ان کو واضح بہت ضروری ہے۔ اور یہی سب سے بنیادی تو ریڑھ کی ہڈی تو تعبیر دین کا ہے۔ جس دن بندے کو سمجھ میں آ گیا امام خمینی کی تعبیر دین، سعید صاحب کی اور باقی دوسروں کی، اسی طرح وہاں پر جماعت مودودی صاحب کی اور جو روایت تھی، تو پھر اس میں یہ تصویر واضح ہو جاتی ہے نا، بندے کو بہت حیرت نہیں ہوتی اور یہ کس طرح سے یہ لوگ کر رہے فلانا، مطلب وہ تعبیر دین جب فرق ہو جائے تو اس میں پھر پوری آپ کی کیا کہتے ہیں ترتیب ہی الٹ جاتی ہے، ترجیحات کی بھی، مقاصد کی بھی، ہر چیز کی۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ بہرحال اور بھی کچھ چیزیں تھیں، افتراق کا باعث بنے ہیں، وہ شیعوں کو تقسیم کر دیا اور اس طرح کی سارے لوگ، تو اس پہ ہم نے تھوڑی بہت شاید بات کی ہوئی ہے، اور چونکہ گفتگو لمبی ہو گئی ہے تو میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ بھی مجھے اور آپ کو اختلاف ہے اور علمی بنیاد پہ اختلاف ہے، تو اس کا پھر اظہار علمی انداز سے، شائستگی سے، احترام سے، ادب سے ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ اجازت سے معذرت آپ کی بات کاٹ لوں، لیکن کنکلوژن میں یہ کنکلوژن دینا بھی ضروری ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے نا، وہ جو درد ہے، جو انبیاء کا درد ہے، وہ جو انبیاء کے نقش قدم پہ چلیں گے تو وہ درد آنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ لازمی بات ہے، اس پہ عمل، فطری بات۔ تو ابھی آپ اگر دیکھیں، یعنی استاد محترم کی پوری تحریک و کوشش و کاوش اور ان کے جتنے نظریات اور جس طریقے سے وہ ہر گفتگو میں اویکن کرتے ہیں، ایک نئی چیز پیش کرتے ہیں اور مخالفین کو موقع دیتے ہیں کہ میری اس میں سے کلپ بناؤ اور مخالفت کرو، تو وہ ایکچولی آگانا و شعوری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مغالطے میں یہ ہو جاتا ہے، اور یہ آپ ایسا نہیں 40 سال مغالطے میں گفتگو کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگاہانہ و شعوری ہے کہ یار اچھا ایک طبقہ ہے جو سمجھ جائے گا، مخالفت کریں گے، لیکن اب آپ نوٹ کیجئے، تقریباً 9 ارب آبادی میں آدھی آبادی بلیورز کی ہے، ٹھیک ہے، کرسچنز، جیوز، مسلمز، اگر یعنی وہ ہم کتاب الہی کتب پہ جو ایمان لانے، اس میں سے تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں، اس میں 20% شیعہ ہیں، 15 سے 20%، اس میں پھر ایک 12ers ہے جن کو ہم اثنا عشری کہتے ہیں، ابھی ہم فوکس کرتے ہیں اثنا عشریوں پہ، ٹھیک۔ تو استاد محترم اثنا عشریوں کو سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی تشریف آوری کی جو ذمہ داری ہے زمینہ سازی کی، وہ آپ کے کندھوں پہ ہے، غلط یا صحیح اس کو آپ فی الحال پاک کر دیتے ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب ایک بندہ اس پہ ایمان لے آئے اور دردمندانہ اپروچ کے ساتھ ایمان لے آئے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جگائے گا نا، جو غلط کام کر رہا ہوگا اس کی توجہ دلائے گا، پھر وہ یہ نہیں پرواہ کرے گا کہ یار یہ میری مخالفت ہو جائے گی، وہ کہے گا یار میری تو مسئولیت یہ ہے کہ میں نے جگانا ہے۔ تو یہ ایکچولی وہ اثنا عشری جو طبقہ ہے اس کو کہہ رہے تمہارے کندھے پہ یہ مسئولیت ہے۔ جیسے جو امامت کرتا ہے، ایک طرف ایسا لگتا ہے ہمارا کلچر یہ سمجھتا ہے کہ یہ باس بن گیا ہمارا، لیکن اگر آپ قرآنی اعتبار سے دیکھیں تو جو امام ہے ایکچولی وہ ذمہ دار شخص کا نام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس نے لے لی ہے۔ چاہے آپ نماز مجھے پڑھائیں تو کیا یہ ذمہ داری آپ لیں گے یا نہیں؟ اب میں تو آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو ذمہ داری آپ کے کندھے پہ آ گئی، اور پھر جس لیول پہ بھی آپ امامت کریں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ تمہارے کندھے پہ ذمہ داری ہے نجات بشریت کی، کہ مادی و مانوی ایک ایسا نظام دینا ہے جس میں انسان مادی و مانوی ترقی کرے، وہ تمہارے پاس ہے ولایت و امامت کا نظام۔ تو اب تم اس گندگی سے نکلو، اس گندگی سے نکلو، اس کو چھوڑو، اس غلط راستے کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، سب کو لا کرتے جاؤ، انکار کرتے جاؤ، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جب وہ تمام رکاوٹیں ہٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں راستہ واضح نظر آ جائے گا۔ یہ ہے درد استاد محترم کا۔
وہ تمام یعنی وہ ایک ریس آپ نے دیکھی ہے وہ جو آبسٹیکل والی ہوتی ہے تو وہ مشکل ریس ہوتی ہے، تو اگر آپ ہٹا دیں تو ایک وہ بھی ریس ہوتی ہے جس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، اور آپ دیکھیں کتنا تیز بھاگتے ہیں وہ جس میں رکاوٹیں نہیں ہوتی، بہت ٹھیک ہے. تو وہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اننیسیسری آبسٹیکلز ہیں، یہ رستے ان کو میں نے ہٹانا ہے. اب سننے والے چونکہ اس کے عادی ہو چکے ہیں ان رکاوٹوں کے، وہ کہہ رہے نہیں یہ کیوں ہٹا رہا ہے، یہ تو بڑی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے. تو ہمیں کانٹیکسٹ کو انشاءاللہ سمجھنا ہے کہ اصل میں تشیع کی عظمت کی بات کر رہے ہیں استاد محترم، کہ اے شیعہ تجھے ایک بڑے مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے. اگر میں ایک شیعہ تکوینی طور پہ شیعہ ہوں نا، رائٹ، سید بھی تکوینی طور پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو اس کو سمجھو، اس کو سمجھو کہ تم سید گھرانے میں کیوں پیدا ہوئے ہو، رائٹ، اس کو سمجھو کہ تم شیعہ کیوں ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خاص عظمت عطا کرنا چاہے جو ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے. بہت اہم، بہت اہم. لیکن یہ کہ کچھ چیزیں رہ گئی، لیکن اس میں ہمارے محترم حسنین نقوی صاحب کے چینل پہ آپ جائیں گے تو ادھر بھی آغا جواد صاحب کے اوپر کچھ اعتراضات، خاص طور پہ جو اسماعیلی کانسیپٹ آف امامہ اور اس پہ بات کر کے کچھ لوگوں نے اس کو بھی بہت لے دے اور تنقید کا بہت سخت نشانہ بنایا تھا، تو اس کا جواب بھی سر کے پینل کے اوپر موجود ہے. اگر گفتگو بہت طویل ہونے کا مجھے اندیشہ نہیں ہوتا تو یہ 2-3 چیزیں میں ایڈ کر دیتا، لیکن چونکہ اس پہ وہ بات موجود ہے تو آپ حسنین صاحب کے چینل پہ بھی جا کے آپ سرچ کر سکتے، دیکھ سکتے. جیسے آپ کھولیں گے تو 8-10 ویڈیوز کے بعد میرے خیال سے وہ اسماعیلی امامات اور اس کے اوپر. تو تھینک یو جی، انشاءاللہ میں اب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ. کوئی تبصرہ ہے لازمی کیجیے، کوئی سوال ہے تو وہ بھی لازمی لکھے. تھینک یو.